بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، رہبر اور رہنما۔ آپ کی آواز ختم ہو گئی ہے۔ رہبر اور رہنما، ہاتھ ہلا کے رہبر اور رہنما، رہبر اور رہنما، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، جامع القرآن، جامع القرآن، ناشر القرآن، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، حضرت مولانا الیاس گمن صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فله اجر 100 شہید۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشعر حکمہ۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من الشعر حکمہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہی ہے، اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ شریعت کا ہے اسرار کہ ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ جب ان کا ذکر آئے دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی اللہ کہیے۔ محمد کی نبوت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا کہیے۔ میری سرکار کے نقش قدم، میری سرکار کے نقش قدم ہے جنت کے فاصلے، یہی وہ منزل ہے جس کو مغفرت کا راستہ کہیے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھائے پھول برسائے، سلام اس پر جو خون کے پیاسوں کو قبائیں دیتا تھا، سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کھول دی مشکیں اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے بھر دی جھولیاں فقیروں کی۔ میرے نہایت قابل صد احترام بزرگوں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات نے اشتہارات کے ذریعے پڑھا ہے
ہماری آج کی کانفرنس کا نام ہے محافل حمد اور محفل نعت۔ تو میں اسی عنوان سے آج آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ ہر خطیب کا اپنا ذوق اور مزاج ہے، میری آپ اس کو مجبوری سمجھیں یا کمزوری سمجھیں کہ اسٹیج پر اسی موضوع پر گفتگو کرتا ہوں جو اشتہار پر دے دیا جائے۔ نمبر 2، میں باوجود اس کے کہ اپنے ایک کاس پہ گفتگو کرتا ہوں لیکن بلانے والے کی رعایت ضرور کرتا ہوں، کیونکہ مجھے قاری یاسین صاحب دامت برکاتہم نے حکم دیا کہ آج کے جلسے میں تو نے حمد و نعت کے حوالے ہی سے گفتگو کرنی ہے، تو میں نے کہا چلو آج 2-4 بات اسی پہ کر لیں گے، اس لیے کہ ہمارا تعلق اکابرین علماء دیوبند کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک قاسم ننوتوی نور اللہ مرقدہ کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم ننوتوی نے ایک ننار کے نیچے جو چھوٹا سا پودا، اس کے نیچے ایک چھوٹا سا مدرسہ قائم کیا جو آج دارالعلوم دیوبند کی صورت میں ایک عظیم یونیورسٹی بنا۔ اس درخت کے نیچے سے ایک استاد جس کا نام شیخ الہند محمود حسن تھا اور ایک شاگرد جس کا نام محمود حسن تھا، پڑھنے والا بھی محمود اور پڑھانے والا بھی محمود، جس نے پڑھایا اس کے نام میں بھی حمد تھا، جس نے پڑھا اس کے نام میں بھی حمد تھا۔ میرے دوستو، عجیب بات یہ کہ جس اللہ نے نبی کو بھیجا، ہمارا وہ اللہ بھی قابل حمد ہے۔ جس نبی کو اللہ نے ہمیں نبی بنا کے دیا اس کا نام بھی محمد ہے، تو محمد کے لفظ کے اندر بھی حمد ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں اپنے پیغمبر کے 2 نام تذکرے کیے، 2 نام ذاتی بیان کیے، باقی وصفی بیان کیے۔ ذاتی نام جو قرآن میں اللہ نے حضور کے بیان فرمائے، ان میں سے ایک کا نام محمد ہے اور دوسرا احمد ہے۔ میرا اللہ چاہتا تو اپنے نبی کو اور نام بھی دیتا، لیکن اللہ نے نبی کے لیے نام محمد تجویز کیا، اس لیے کہ اگر اللہ ہمارے نبی کو نام کریم دیتا تو کریم کا معنی ایک ہوتا، اللہ نبی کو نام رحیم دیتا تو معنی ایک ہوتا، اللہ نبی کو نام رؤوف دیتا تو معنی ایک ہوتا۔ اللہ نے پیغمبر کو نام محمد دیا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے کائنات میں خزانے میں، اللہ کے اس کائنات میں، اللہ کے خزانے میں ایک شخص تھا جس کا نام اللہ نے محمد تجویز کیا اور جس کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا۔ اللہ نے اس کو سب سے آخر میں نبی بنا کے بھیجا، سارے اوصاف کا جامع بنایا، تو اللہ نے نام بھی وہ دیا جس میں صفت نہیں ساری صفات آ گئی۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بھی محمد کا معنی کیا ہے تو محمد کے سارے معنی بیان کرنے بڑے مشکل ہیں۔ مختصر الفاظ میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ محمد اسے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم الذی اجتماعت فیہ الخصال المحمود کلھا، کہ جس کے نام میں ساری صفتیں جمع ہو جائے اس کا نام محمد ہے۔ تو ہماری آج کی کانفرنس کا نام ہے محفل حمد و نعت۔ ایک ہوتی ہے حمد اور ایک ہوتی ہے نعت۔ اگرچہ لغت میں حمد اور نعت کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، حمد کا معنی ہے تعریف کرنا، نعت کا معنی بھی ہے تعریف کرنا، لیکن ہماری آج کی زبان میں حمد و نعت میں فرق کر دیا گیا۔ جب اللہ کی بزرگی بیان کی جائے اس کو حمد کہتے ہیں، جب پیغمبر کو صاحب بیان کیے جائے اس کو نعت کہتے ہیں۔ میں اس پہ ایک بات کہنے لگا ہوں، کبھی کبھی یوں ہوگا کہ لغت میں 2 لفظوں کا معنی ایک ہوگا لیکن عرف ان کا معنی الگ الگ کر دے گا، اور جس کا معنی لغت میں ایک ہو عرف اس کے 2 معنی الگ کر دیں، اس میں دلیل میں لغت کو پیش نہیں کیا جاتا بلکہ اس میں دلیل میں بطور عرف کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اگر اصول ہمارے ذہن میں آ جائے تو شریعت کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو حل ہوتے چلے جائیں گے۔ بہت سے لوگ ان مسائل کو سمجھتے نہیں تو نتیجہ بالکل الٹ نکلتا ہے۔ میرے دوستو یاد رکھ لیں، شریعت 3 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل اور نمبر 3 اخلاق۔ یہ 3 چیزیں ملے تو شریعت بنتی ہے۔ عقائد کو نکال دے شریعت نہیں بنتی، مسائل کو نکال دو شریعت نہیں بنتی، اخلاق کو نکال دو شریعت نہیں بنتی۔ تو شریعت کے 3 حصے ہیں، ایک حصے کا نام عقائد ہے، ایک حصے کا نام مسائل ہے اور ایک حصے کا نام اخلاق ہے۔ تو ظاہر جب شریعت کے 3 حصے ہیں، ان 3 حصوں کو پڑھنے کے لیے 3 علم چاہیے تھے۔ تو ایک علم جس میں عقائد زیر بحث آتے ہیں اس علم کا نام علم کلام ہے، اور جس میں مسائل زیر بحث آتے ہیں اس کا نام علم فقہ ہے، جس میں اخلاق زیر بحث آتے ہیں اس کا نام علم تصوف ہے، اور جو علم عقائد کا ماہر ہو اس کو متکلم کہتے ہیں، علم فقہ کے ماہر کو فقی اور مجتہد کہتے ہیں، اور علم اخلاق کے ماہر کو صوفی اور مرشد کہتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں عقائد کو چھوڑ دو شریعت نہیں بنتی، مسائل کو چھوڑ دو شریعت نہیں بنتی، اخلاق کو چھوڑ دو شریعت نہیں بنتی۔ اگر علم کلام کا انکار کرو شریعت مکمل نہیں ہوتی، علم فقہ کا انکار کرو شریعت مکمل نہیں ہوتی، علم اخلاق کا انکار کرو شریعت مکمل نہیں ہوتی۔ علم کلام کے ماہر متکلم کو چھوڑ دو، علم کلام نہیں آتا، فقہ کے ماہر فقی کو چھوڑ دو، علم فقہ نہیں آتا، علم اخلاق کے ماہر صوفی کو چھوڑ دو، علم اخلاق بھی نہیں آتا۔ اس لیے اگر تم پوری شریعت پہ عمل کرنا چاہو تمہیں متکلم کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اگر شریعت پہ عمل کرنا چاہو تمہیں فقی کے دروازے پہ دستک دینا پڑے گی، اگر شریعت پہ عمل کرنا چاہو تمہیں مرشد کے دروازے پہ دستک دینی پڑے گی۔ آؤ پھر دارالعلوم دیوبند کے بانی
مولانا قاسم نانوتوی اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرما دے. مولانا قاسم نانوتوی وہ تھا جو بیک وقت متکلم بھی تھا, بیک وقت فقیہ بھی تھا, بیک وقت وہ صوفی اور مرشد بھی تھا. اگر دنیا والوں تمہیں یہ ساری نعمتیں ایک جگہ پہ لینی چاہو, علماء دیوبند کے دروازے پہ آؤ. علماء دیوبند کے دروازے پہ تمہیں علم کلام بھی ملے گا, ان کے دروازے پہ علم فقہ بھی ملے گا, ان کے دروازے پہ علم اخلاق بھی ملے گا. دیوبند کے پاس آؤ گے تمہیں کلام کرنے والا متکلم بھی ملے گا, فقہ جزئیہ بیان کرنے والا فقیہ بھی ملے گا, اور خانقاہ میں تزکیہ اور تصوف کے درس دینے والا تمہیں صوفی اور مرشد بھی ملے گا. یہ تینوں بیک وقت چاہیے تو تم آؤ. اس کے لیے اللہ نے علماء دیوبند کی صورت میں دنیا میں شریعت کو عام کر دیا. میرے دوستوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں, اب دیکھ لیے متکلم ایک لفظ ہے. متکلم کا معنی اگر تم تبلیغی جماعت میں جاؤ گے پوچھو متکلم کسے کہتے ہیں, وہ کہے گا گشت میں بات کرنے والے کو. اگر مدرسے میں آگے پوچھو وہ متکلم کسے کہتے ہیں, وہ کہے گا علم کلام کے ماہر کو. اگر تم نحوی کے پاس جو کو متکلم کسے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں صیغہ واحد یہ متکلم کا ہے, یہ صیغہ جمع متکلم کا ہے. متکلم تو لفظ ایک ہی ہے نا, لغت میں معنی ایک ہے, لیکن علم کلام میں جاؤ متکلم اور ہوگا. علم تم تو تبلیغی جماعت میں جاؤ متکلم کا معنی اور ہوگا. تم نحو والوں کے پاس سر والوں کے پاس جاؤ متکلم کا معنی اور ہوگا. اس لیے میں بات کہنا چاہتا ہوں, اگر کسی آدمی نے فقہ پہ اعتراض کرنا ہو, اگر کسی آدمی نے دیوبندیت پہ اعتراض کرنا ہو, اگر کسی نے حنفیت پہ اعتراض کرنا ہو, پھر میں تم سے یہ بات پوچھوں گا کہ تم نے اعتراض کیا یہ مسئلہ فقہ کا تھا, مسئلہ عقیدے کا تھا, مسئلہ تصوف کا تھا. بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ مسئلہ تصوف کا لیا اور کہا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ تمہارے قاسم نانوتوی نے یوں لکھا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, حاجر مہاجر مکی نے یوں لکھا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, رشید احمد کے گوہی نے یوں لکھا. تو فوراً میں سوال کرتا ہوں میرے دوستو یہ تو بتا جو تو نے عبارت بیان کی ہے اس عبارت کا تعلق عقیدے سے ہے, اس کا تعلق فقہ سے ہے, اس کا تعلق تصوف سے ہے, یہ تجھے بتانا پڑے گا. کہتا ہے یہ کوئی فرق نہیں ہے. میں نے کہا فرق تو ہوگا نا. اگر ایک آدمی قاری یاسین صاحب کی درج حفظ کی کلاس میں آئے اور اگر قاری صاحب کے میرے بچوں کا امتحان لو اور ان کے بچے سے میں پوچھوں بیٹا تم کلمہ پڑھو, وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ بتاؤ جواب ٹھیک دیا یا غلط دیا؟ اب توجہ رکھنا. میں نے پوچھا بیٹا کلمہ بتاؤ, کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, جواب ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ اب سب نے کہا جی غلط تھا. اچھا یہاں سے میں چلا گیا, ان کے کلاس کا لڑکا تو فیل ہو گیا. اب ساتھ میں گیا, وہاں پہ مولانا حسن صاحب دامت برکاتہم وہ نحو پڑھا رہے تھے. تو مولانا نے فرمایا آپ ہمارے مدرسے میں آئے ہیں, میرے بچوں کا امتحان لو. میں ان بچوں سے پوچھنے لگا تو باہر دیکھا کہ لڑکا گالی دے رہا تھا. میں نے کہا بھائی یہ باہر والا لڑکا کیا کہتا ہے؟ طالب علم نے کہا استاد جی کلمہ پڑھتا ہے. یہ کیا پڑھتا ہے؟ جواب ٹھیک ہے یا غلط؟ سبحان اللہ, جواب ٹھیک ہے یا غلط؟ بھائی نحو کی زبان میں گالی کو کلمہ نہیں کہتے. نحویوں سے پوچھو کلمہ کسے کہتے ہیں, تو نحوی کیا کہے گا؟ لفظ وضع لمعنى مفردن مفردن مفردن, وہ معنی یہ بیان کرے گا نا. تو گالی بھی تو کلمہ ہے نا. اب دیکھو اگر تم حفظ کی کلاس میں آؤ گے تو یہاں بسم اللہ بھی کلمہ نہیں بنتا, اور نحو کی کلاس میں آؤ گے تو گالی بھی کلمہ بنے گی. تو معلوم کیا ہوا, اگر تمہیں کلمے کی تعریف کرنی ہے نحو والوں کے پاس آؤ گے کلمہ اور ہوگا, حفظ والوں کے پاس آؤ گے کلمہ اور ہوگا. میرے دوستوں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اگر تم نے سوال عقیدے پہ کیا تو کتابیں عقیدے کی کھلے گی, اگر تصوف پہ کیا کتاب تصوف کی کھلے گی, اگر فقہ پہ کیا کتاب فقہ پہ کھلے گی. تصوف کی بات سے زیر باس لا کے عقیدے پہ اعتراض مت کر, فقہ کی بات کو زیر باس لا کے عقیدے پہ باس مت کر, یہ تیری جہالت کی دلیل ہے. تو تینوں میں فرق نہ کر سکا, اور دیوبندی تینوں میں فرق کرتا ہے, اس لیے دیوبندی کبھی دھوکے کا شکار بھی نہیں ہوتا. میرے دوست بات سمجھو, میں نے بات سمجھانی ہے. اب نتیجہ کیا نکلا, جب علوم تین قسم کے ہوئے, علماء تین قسم کے ہوئے, تو کتابیں تین قسم کی آئیں گی نا. اب ہمارے یہاں اس دور میں ایک مسئلہ چلا, بعض لوگوں نے کہا جی محفل اس نے قرات منعقد کراؤ, بعضوں نے کہا جی غلط بدعت ہے, یہ منعقد نہیں کرانی چاہیے. کسی نے کہا جی محفل حمد نعت منعقد کرا دو, دوسرے کو جوش چڑھا, کہتے ہیں بدعت ہے, یہ نعت خوانی تم نے کہاں سے نکالی ہے؟ ارے تمہارے نعت خوانی شروع کر دی ہے, تمہارے عقیدے برباد ہو گئے. میں نے کہا تو کیسا کم عقل آدمی ہے, اگر نعت خوانی کو تو نے غلط کہنا تھا تو میں تجھ سے یہ پوچھوں گا کہ نعت خوانی کرانا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے یا فقہ کا؟ یہ عقیدے کا تعلق ہے یا فقہ کا؟ اس کا تعلق تصوف سے یا عقیدے سے ہے؟ اگر نعت خوانی کرانا اس کا تعلق عقیدے سے ہے تو بات عقیدے پہ لا, اگر اس کا تعلق عمل سے ہے تو بات فقہ کی لا. اگر تو نعت خوانی کو غلط کہا, اگر کفر کہتے قرآن پیش کر, اگر کفر کہتے خلاف اجماع پیش کر, اگر کفر کہتے اس کے خلاف تواتر پیش کر, اگر تو غلط کہتے کوئی دلیل لا. اگر تیرے پاس دلیل نہیں پھر دلائل مجھ سے سن, اگر تجھے دلائل نہیں آتے دلائل میں دے
تو لکھتا تو جا. تجھے کس نے بیان کیا کہ نعت کو منعقد کرنا یہ کفر ہے؟ تجھے کس نے کہا حمد کو بیان کرنا یہ پیغمبر کی سنت کے خلاف ہے؟ تو نے قرآن کی ایک آیت کو پڑھانا. کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہتے ہیں وما علمناہ الشعر وما ينبغي له کہ میرے پیغمبر ہم نے تجھے شعر نہیں سکھایا, شعر تیرے مناسب بھی نہیں ہے. میں نے کہا مانا اب قرآن تجھ پہ اترا یا مجھ پہ اترا؟ وہ فوراً کہے گا قرآن اللہ کے نبی پہ اترا. تو پھر میں کہنا یہ چاہوں گا جب قرآن نبی پہ اترا تو شرع بھی نبی کرے گا. میں قرآن نبی کا مانتا ہوں, شرع نبی کی مانتا ہوں. تیرا قرآن بھی نہیں مانتا, تیری شرع بھی نہیں مانتا. اللہ کے پیغمبر سے پوچھنا نبی نے شعر کے بارے میں کون سے جملے کہے, پیغمبر سے پوچھنا پیغمبر نے شاعروں کو پسند کیا یا نہیں کیا. میرے نبی سے پوچھنا چاہیے تو کون ہوتا ہے. یہی اعتراض ہم نے قادیانی پہ کیا. ہمارا جھگڑا مرزا قادیانی سے کیا تھا؟ مرزا قادیانی کہنے لگا میں آخری نبی ہوں. ہم نے کہا نہیں نہیں, آخری نبی وہ تھا. مرزا قادیانی کہتے نہیں نہیں آخری نبی میں ہوں. ہم نے کہا قرآن پڑھ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. مرزا قادیانی کہتے خاتم کا معنی مہر, جو نبیوں پہ مہر لگانے والا وہ نبی تھا. جس پہ مہر لگی وہ نبی بن گیا. کہ لغت کو اٹھاؤ, خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر. تو میں نے مانا تو ٹھیک کیا. ہم نے قادیانی سے کہا آخری نبی ہمارے آقا ہے, تو دجال ہے, تو نبی نہیں ہو سکتا. قادیانی کہتے تم آج پڑھو. ہم نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس کا معنی آخری نبی. قادیانی نے آیت یہی پڑھی, آیت میں نے بھی یہ پڑھی. میں کہتا تو آخری نبی, وہ کہتا ہے نبیوں کی مہر. ہم کہتے ہیں قرآن تجھ پہ نہیں اترا, قرآن محمد پہ اترا. اگر محمد مانا تیرا بیان کرے تو سچا, میرا بیان کرے میں سچا. ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اس لیے مرزا قادیانی پیغمبر کے معنی پہ نہیں آتا. میرے دوستو ایک بات یہ نشین کر لیجیے. آج لوگ کہتے ہیں دنیا میں فرقہ واریت عام ہو گئی. میں ایجنسیوں سے کہتا ہوں تم بھی نوٹ کرو, میں فرقہ واریت کا دشمن ہوں, فرقہ واریت کو لعنت سمجھتا ہوں. لیکن تبھی تم نے غور کیا فرقہ واریت نے جنم کہاں سے لیا. میں کہتا ہوں قرآن پیغمبر پہ اترا, شرع پیغمبر نے کی ہے, نقل صحابی نے کی ہے. اگر کوئی انسان قرآن کی آیت پڑھے, شرع میں نبوت کی حدیث نہ پڑھے, مان لے جھوٹا ہے. قرآن کی آیت پڑھے, شرع میں صحابی کا ارشاد نقل نہ کرے, مان لے جھوٹا ہے. جو قرآن کی آیت پڑھے, شرع نبی سے بیان کرے وہ سچا, آیت پڑھے شرع خود کرے وہ جھوٹا. قرآن کی آیت پڑھے, شرع صحابی سے لائے وہ سچا, آیت خود پڑھے شرع خود کرے وہ جھوٹا. میرے دوستوں میں کہتا ہوں حکومت کے وانو تم بھی سنو. اگر تم فرقہ واریت کے بیچ کو مٹانا چاہتے ہو, آؤ امت کو قرآن پہ لاؤ, شرع پیغمبر کی لاؤ, ارشاد صحابہ پہ لاؤ. اللہ کی قسم اگر امت صحابہ پہ متفق ہو جائے فرقہ واریت مٹ جائے گی, صحابہ کو چھوڑے گی, فرقہ واریت جنم لے گی. تکبیر, تاجدار ختم نبوت, عظمت صحابہ. مٹاؤ فرقہ واریت کو. کون فرقہ واریت چاہتے؟ ہم بھی چاہتے ہیں فرقہ واریت کو مٹا ڈالو, لیکن مٹانے کے لیے طریقہ وہ اختیار کرو جو میرے پیغمبر نے اختیار کیا. نبی سے فرمایا نا کہ میری امت میں فرقے ہوں گے, وہ جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. حضور جنت میں جانے والا کون سا ہوگا؟ فرمایا معنی نہیں ہے وہ صحابی جو بات میری کہے پوچھے صحابی سے, حدیث میری بیان کرے پوچھے صحابی سے. اگر حدیث نبی کی بیان کرے, شرع صحابی کا عمل بیان نہ کرے, وہ فرقہ واریت کا بیج بوتا ہے. اور جو پیغمبر کی حدیث بیان کر کے شرع صحابی سے لائے وہ فرقہ واریت کو مٹا کے رکھتا ہے. دعا کرو اللہ ہمیں پیغمبر کے ارشاد کو صحابہ سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو نے پڑھا نا قرآن کی آیت کو. اچھا میرا سوال یہ ہے, لاہور کے مسلمانوں تم یہ بتاؤ یہ ممکن ہے قرآن کو چھوڑ کے نبی کو چھوڑ کے؟ نہیں ہو سکتا. اگر ہوا تو تیری عقل میں فطور ہے, اگر ہوا تیرے دماغ میں فطور ہے. تو نہیں سمجھا. قرآن کہتے ہیں وما علمناہ الشعر وما ينبغي له, میں نے شعر تجھے نہیں سکھایا, محمد تیری شان کے لائق بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی سے پوچھو تو رسول اللہ نے کہا ان من الشعر الحکمہ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ان من الشعر الحکمہ. میرے دوستو سنو, عبداللہ بن مسعود کون تھا؟ معمولی آدمی نہیں تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, اس کو اس کا نام حماد تھا, حماد کے استاد کا نام اسود اور علقمہ تھا, ان کے استاد کا نام عبداللہ بن مسعود تھا, عبداللہ بن مسعود کا نام حضرت رسول اللہ تھا. صحابہ سارے میرے سر کا تاج ہے, صحابہ سارے میرا ایمان ہے, صحابہ سارے حجت ہے, لیکن ہر صحابی کی اپنی شان ہے. صداقت میں ابو بکر نرالا, عدالت میں فاروق نرالا, شجاعت میں علی نرالے, سخاوت میں عثمان نرالا, سیاست میں معاویہ نرالا, کتابت میں زید یہ نرالا, امانت میں ابو عبیدہ یہ نرالا. میں مانتا ہوں لیکن ایک بات میں عبداللہ بن مسعود نرالا ہے. خدا کی قسم 1,24,000 صحابہ میں سے عبداللہ بن مسعود وہ تنہا صحابی ہے جس کا نام لے کے پیغمبر نے کہا ما حدثکم ابن مسعود فصدقوہ,
جو حدیث عبداللہ بن مسعود بیان کرے سچا ضرور مان لینا. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ. عبداللہ بن مسعود عام صحابی نہیں ہے. میں نے اس لیے حدیث کے لیے انتخاب کیا عبداللہ بن مسعود کا. میرے دوستو عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں. اٹھا بخاری کو. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا استقر القرآن من اربعۃ، اگر قرآن پڑھنا ہو میرے 4 صحابہ سے پڑھو. اور پہلے نام پیغمبر نے عبداللہ بن مسعود کا لیا. یہ شرح پیغمبر قرآن کی غلط کرتا تھا. عبداللہ بن مسعود کی بات مانو یہ تیری مان لو نہیں ہوگا. میں بات مانوں گا عبداللہ بن مسعود کی. کیوں؟ میرے پیغمبر دنیا سے چلے گئے صحابہ کے حوالے کر کے گئے. آئے لوگ کہتے ہیں تم نے کلمہ نبی کا پڑھا، ہم کہتے ہیں یہ نبی کا پڑھا. کہتے ہیں پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ نبی دا پڑھیا گل عمر دی من دیو، کلمہ نبی دا پڑھیا گل عثمان دی من دیو، کلمہ نبی دا پڑھیا گل تو علی دی من دیو. میں کہو دجال اور کذاب اپنی زبان کو لگام دے. ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا. نبی نے فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں صحابہ چھوڑ کے جاتا ہوں. میں دنیا سے جاتا ہوں ابو بکر کو چھوڑ کے جاتا ہوں. میں دنیا سے جاتا ہوں عمر کو چھوڑ دیا. میں دنیا میں نہیں ہوگا ابو بکر کے پاس آنا، ابو بکر نہیں ہوگا عمر کے پاس آنا، عمر نہیں ہوگا عثمان کے پاس آؤ، عثمان نہیں ہوگا علی کے پاس آؤ. یہ نہیں ہوگے تو میرے صحابہ میں سے جس کے پاس بھی جاؤ گے جہاں وہ جائے گا وہاں تم جاؤ. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت صحابہ. اس لیے تو خاتم الانبیاء نے اعلان کیا فرمایا ما من احد من اصحابی یموت باحسن الا بعث قائدم الا بعث قائدم ونور لهم یوم القیامہ. فرمایا جس سرزمین پہ میرا صحابی وفات پا جائے گا قیامت کو اٹھے گا ان کا قائد بھی ہوگا ان کے لیے نور بھی ہوگا. میرے دوستو میں نے عرض کیا میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فضائل پہ زیادہ بات نہیں کرتا. میں نے کہا عبداللہ بن مسعود نے پیغمبر کی حدیث کو نقل کیا. اور دوسری میں نے روایت پڑھی عبداللہ بن عباس کی. عبداللہ بن عباس کون ہے؟ تو نے قرآن کی آیت پڑھی ہے نا. میں کہتا ہوں قرآن کی آیت تو نے پڑھی. شرح عبداللہ بن عباس سے لا. عبداللہ بن عباس کون ہے؟ عبداللہ بن عباس کی خالہ حضرت میمونہ پیغمبر کے حرم میں تھی. عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس رات کو گئے پیغمبر کے گھر میں تھے. رات کو اٹھے حضور استنجا کے لیے گئے وضو کے لیے گئے. عبداللہ بن عباس آئے لوٹا بھر کے حضور کو پیش کیا. فرمایا پانی کس نے بھرا ہے؟ عبداللہ بن عباس نے کہا جی میں نے بھرا. نبی خوش ہوئے کہ یا اللہ اللہم علمہ التعویل. اے اللہ میرے اس ابن عباس کو، اے اللہ میرے اس بھتیجے کو، میرے چچے کے بیٹے کو کئی رشتے تھے نا خالہ کا. ادھر خالہ کی وجہ سے ان کے بھانجے بھی تھے، حضرت عباس کی وجہ سے پیغمبر کے چچے کے بیٹے بھی تھے، امت کی وجہ سے پیغمبر کے صحابی بھی تھے. حضور نے دعا مانگی اللہم علمہ التعویل. اے اللہ میرے ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے. تفسیر تیری نہیں مانتا ابن عباس کی مانتا ہوں. میرا جرم تو یہی نا کہ تیری بات نہیں مانتا، میں صحابہ کی بات مانتا ہوں نا. میرے دوست بات کو سمجھو. عبداللہ بن عباس نے فرمایا اللہ کے نبی کا ارشاد نقل کیا. یہ دونوں روایتیں ترمذی میں موجود ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عباس یہی میں نے ان من الشعر الحکمہ یہ روایت اٹھا کے دیکھو ترمذی میں موجود ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اعلان کیا ان من الشعر الحکمہ. فرمایا شعر میں اتنی حکمتیں ہوتی ہیں، شعر میں دنائیاں اللہ نے رکھی ہیں، شعر میں رب نے حکمتیں رکھی، رب نے دنائیاں رکھی. کبھی کبھی انسان نثر میں وہ بات نہیں کہہ سکتا جو شعر میں کہتا ہے. جب پیغمبر گارنٹی دے تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ پھر صرف یہ نہیں اللہ کے پیغمبر نے اپنی زبان سے اعلان کیا. میں نے چند دن قبل مامو کانجر میں ایک بیان کیا، بیان کر کے بننے بات آ گیا. بعض لوگ بعد میں پہنچے کہتے جی مولانا کو لاؤ ہم نے مولانا سے مناظرہ کرنے. میں نے کہا بھی شوق پورا کر لو لیکن مناظرے کا طرز وہ ہوگا جو میرے پیغمبر نے دیا ہے. میں تیرے طرز کو قبول نہیں کرتا. کہتے وہ کون سا؟ میں نے کہا میرے پیغمبر نے طرز کیا دیا. ایک قبیلہ تھا عرب کا اللہ کے نبی کے پاس ہے کہا ہم نے مناظرہ کرنے. فرمایا کرو بھائی تم مناظرے کا شوق پورا کر لو ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. فرمایا مناظرہ کون کرے گا؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا شاعر کرے گا. فرمایا تم شاعر کے لاؤ. حضور نے فرمایا حسان کھڑے ہو جاؤ ان کا مقابلہ کرو. عرب کا شاعر آیا پیغمبر نے شاعر پیش کیا. انہوں نے کہا ہمارا خطیب مقابلہ کرے گا. فرمایا لاؤ. حضور نے فرمایا حسان تم کھڑے ہو کے خطابت کے جوہر دکھاؤ. حضور کا شاعر حسان شاعری میں جیتا. حضور کا خطیب حضرت ثابت یہ خطابت میں جیتا. دلائل کی باری ہے. نبی نے فرمایا میں دلائل دوں گا. میرے دوستو میں نے ان سے کہا میں کہتا ہوں اگر تمہارا دکاندار آئے گا میں دکاندار لاؤں گا، تمہارا پروفیسر آئے گا پروفیسر لاؤں گا. مناظر تم لو میں خود ہوں، مناظر تم لو میں خود ہوں گا. میں نے کہا میں نے پیغمبر کی حدیث بیان کی جھٹلاؤ میری روایت کو انکار کر دو نا. سامنے شاعر آیا تو نبی نے کس کو پیش کیا؟ شاعری غلط جو تھی پھر نبی نے پیش کیوں کیا؟ شاعری تو غلط ہے نا، نبی نے کیوں پیش کیا؟ ادھر سے شاعر آیا پیغمبر نے شاعر پیش کیا، ادھر سے خطیب آیا تو نبی نے. خطابت تو غلط ہے نا.
یہ تو بازو چڑھاتے ہیں، یہ تو خلاف سنت باتیں کہتے ہیں، یہ میرا عنوان نہیں ہے، ورنہ میں خطابت پہ دلائل لاتا۔ میرے دوستو خدا کی قسم میں دیوبندیت کے ایک رخ پہ بحمد اللہ دلائل رکھتا ہوں، تم سٹیج لگاتے جاؤ میں دلائل دیتا جاؤں گا۔ میں نے ایک جلسے میں علماء سے کہا، میں نے کہا تم کہتے ہو نا جب خطیب تقریر کرتا ہے تقریر سے قبل کہتے میں نے تمہید باندھی ہے، بیان بعد میں کروں گا، یہ بھی پیغمبر سے ثابت ہے۔ میں نے کہا میں دلیل دیتا ہوں یہ پیغمبر سے ثابت ہے۔ تم کہو گے کہاں پہ؟ نبی نے سب سے پہلے خطبہ کہاں پہ دیا؟ کوہ صفا پہ۔ کوہ صفا پہ توحید بھی صاف تھی اور کوہ بھی صاف تھا۔ اللہ نے انتخاب کس کا کیا؟ خالص توحید کے لیے کوہ صفا کا انتخاب کیا۔ حضور نے کیا فرمایا اپنی قوم سے؟ فرمایا میری قوم لبثت فیکم عمرا، میں نے زندگی کی ایک مدت تمہارے اندر گزار دی، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسے پایا؟ مکہ کے قریشی نے کہا وجدنا کا غیر امر جربنا کا غیر امرا، ہم نے کئی بار تیرا تجربہ کیا، ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے تجھ میں صداقت ہی صداقت پائی۔ حضور نے فرمایا اچھا مجھے سچا مانتی ہو؟ قولو لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ میں نے کہا علماء میں آپ سے کہتا ہوں یہ پیغمبر نے قولو سے خطاب شروع کیا، پہلے ساری تمہید باندھی تھی، پہلے ساری کیا باندھی تھی؟ پہلے حضور نے کیا باندھی؟ لبثت فیکم عمرا حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، انہوں نے کہا جربنا کا غیر امرا ما وجدنا فیک الا صدقا۔ تمہید کسے کہتے ہیں؟ تمہید المقدمات کا نام ہے، سامع المقدمات کو مان اگلی تقریر تسلیم کر لیتا ہے۔ یہ پیغمبر نے مقدمات قائم کیا نا۔ اب تمہارے اشکال کیا ہوگا؟ کہتے جی حضور نے نام تو نہیں رکھا تھا نا، میں نے ایک جگہ پہ بیان کیا کہ والوں کو چرت ہوتی ہے نا، کہتے تم تقلید کو مانتے ہو؟ میں نے کہا جی مانتا ہوں۔ کہتے قرآن سے پیش کرو، قرآن میں لفظ تقلید دکھاؤ ہم مقلد ہو جائیں گے۔ میں نے کہا اگر تم سے کوئی یہ بات کہہ دے قرآن سے لفظ توحید دکھاؤ ہم مباحث ہو جائیں گے، تم توحید کا لفظ پیش کرو۔ کہتے مولانا قرآن نہیں کہتا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، قرآن نہیں کہتا قل هو اللہ احد، قرآن نہیں کہتا ادعوا ربکم، قرآن نہیں کہتا یہ سب توحید ہے۔ میں نے کہا میرے دوست قل هو اللہ احد یہ توحید کا معنی ہے، توحید کا لفظ نہیں ہے۔ اور اسی طرح واتبع سبیل من اناب الی، تقلید کا معنی ہے، لفظ تقلید نہیں ہے۔ ولی الامر منکم تقلید کا معنی ہے، تقلید کا لفظ نہیں ہے، توحید کا لفظ نہیں، توحید کا معنی قرآن میں موجود ہے۔ میں کہتا ہوں توحید کا معنی قرآن میں ہے، توحید کا لفظ نہیں ہے، تقلید کا معنی قرآن میں ہے، لفظ نہیں ہے۔ اگر لفظ نہیں تھا تقلید کا انکار کرنا ہے پھر توحید کا بھی انکار کرتے، پھر انکار کرتے، پھر ساری باتوں کا انکار کرتے۔ نہیں میرے دوستو میرا عنوان نہیں، میں نے جو بات عرض کرنی ہے وہ سمجھے۔ میں نے کہا رب نے قرآن میں اعلان کیا تجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں نے محمد سے سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سمجھ آ گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان من الشعر حکمہ، ارے شعر میں بڑی دانائی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اور میرے دوستو یہ پرانے قصے تو میں لاؤں گا، ضمناً بات آ گئی، آپ نے سنا ہوگا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، حضرت کی خدمت میں خواجہ عزیز مرزوق کتنا بڑا شخص تھا، ڈپٹی کلیکٹر تھا، حضرت کے دربار میں آیا، سب کو چھوڑ گیا۔ ایک مرتبہ حضرت کی خانقاہ میں تھے، کوئی خلاف مزاج جملہ کہہ دیا، حضرت ناراض ہو گئے، فرمایا بھی خواجہ کو خانقاہ سے باہر نکالو۔ اس وقت ہمارے صوفیہ کے ہاں سب سے بڑی سزا یہ تھی مرید کو باہر نکال دو، یہ مرید کے لیے موت تھی کیونکہ مرید سچا تھا نا، فرمایا بولنا چھوڑ دو، مرید کے لیے موت تھی، فرمایا عزیز الرسول کو باہر نکالو، حضرت کو باہر نکال دیا۔ خواجہ صاحب بھی تو خواجہ تھے نا، حضرت تھانوی کے تربیت یافتہ تھے، تھانوی سے انہیں تصوف کو پڑھا تھا، اپنے نفس کو مارا تھا، اصلاح کی تھی۔ خواجہ باہر نکلے، خانقاہ سے باہر گئے، خانقاہ سے باہر فٹ پاتھ تھا، اپنے بستر کو لگایا، وہاں لیٹ گئے، ایک پرچی پہ شعر لکھا، اندر بھیج دیا۔ اب شعر کیا تھا سمجھو، کیا شعر میں دنائیاں اللہ نے رکھی ہیں۔ خواجہ عزیز الرسول نے پرچی پہ شعر لکھا، فرمایا وقف سجدہ ہے جبھی میرا، اب کیا پوچھنا، آسمان میرا زمین میری، تو در نہ کھولے گا میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی کہیں تیری کہیں میری، حکومت اپنی اپنی کہیں تیری کہیں میری، وقف سجدہ ہے جمی میری، آسمان میرا زمین میری۔ آئے ہے عجیب بات کی، کہتے ہیں تو در نہ کھولے گا میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی کہیں تیری کہیں میری۔ فرمایا خواجہ صاحب کو اندر لے آؤ، خواجہ صاحب کو اندر لے آؤ، حکمتیں تو رکھی ہیں لیکن کسی کو نہ آئے اس کا نقصان میرا نہیں، نقصان تیری عقل کا ہے۔ میں دوستوں کو بھی واقعہ سناتا ہوں، اللہ دنائی دے عورتوں کو بھی دے دی۔ آپ نے سنا ہوگا نا ابو حمزہ ایک عرب تھا، ابو حمزہ ایک عرب تھا، یہ شاعر تھا، اس کے ہاں بیوی تھی، اس کی بیوی کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے، یعنی نرینہ اولاد نہیں تھی، اس کے ایک بیٹی، دوسری بیٹی، 3 بیٹیاں، 4 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ ابو حمزہ نے ارادہ کیا اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، کیوں میری بیوی کے ہاں مردر بچہ جو پیدا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں بھی بس کم عقل لوگ اس بنیاد پہ بیوی کو منحوس
بیوقوف سمجھتے ہیں کہ بیوی کے بطن سے ننینا اولاد پیدا نہیں ہوتی، وہ بھی بیوقوف تھا، اس نے بیوی سے علیحدہ ہونے کا ارادہ کیا، طلاق دینے کا عزم کر لیا، اپنے گھر میں نہیں آتا، کسی دوست کے ٹھہرا۔ بیوی نے سوچا میرا خامد ابو حمزہ میرے گھر میں کیوں نہیں آتا، بڑی پریشان ہوئی، اس نے سوچا، ایک نتیجے پر پہنچی کہ چونکہ میرے پیٹ سے لڑکے پیدا نہیں ہوتے، لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ابو حمزہ نالا ہو گیا، اس نے عربی میں شعر لکھے، اور شعر لکھ کے ابو حمزہ کو بھیجے، لاہور کے مسلمانوں اس عورت کی دنائی پہ ناش کرو، اللہ نے کتنی عقل اس کو عطا فرمائی تھی۔ اس نے شعر لکھے، کہتے مال ابی حمزہ تھا لا یاتینا غصبانو اللہ نرد البنینا تاللہ ما ذالک فی ایدینا نحن کالارض لزارعینا انہا ناخذ ما اوتینا ننبت ما زرعہ فینا۔ اس نے عجیب بات دیکھی، ابو حمزہ سے کہنے لگی، کہتے مال ابی حمزہ تھا لا یاتینا، ابو حمزہ کو کیا ہو گیا، ہمارے پاس آتا ہی نہیں ہے، غصبانو اللہ نرد البنینا، وہ ناراض ہو گیا، میرے یہاں بیٹا نہیں ہوتا، تاللہ ما ذالک فی ایدینا، اللہ کی قسم یہ میرے بس میں نہیں ہے، نحن کالارض لزارعینا، میری مثال زمین کی ہے، تیری مثال کسان کی ہے، ناخذ ما اوتینا، زمین میں بیج وہی آتا ہے جو کسان ڈالتا ہے، ننبت ما زرعہ فینا، زمین سے بیج وہی نکلتا ہے جو کسان نے ڈالا ہوتا ہے۔ اس نے کہا قصور تیرا یا میرا ہے؟ میرے دوست ابو حمزہ نے کہا مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں غلطی پر تھا، ایک شعر پڑھانا کیا پلٹ کے رکھ دی۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ان من الشعر الحکمہ، حکمت ہے، شعر میں دنائی ہے، لیکن ان کو دنائی ملتی ہے جن کے سر میں عقل ہو، ان کو دنائی ملتی ہے جن کے سر میں عقل ہو تو صحیح نا، اور جس کے سر میں عقل نہ ہو اور جانوروں کی طرح گھومتا پھرے، اس کو دنائی کبھی نہیں ملا کرتی، اس کو شعروں سے بھی نہیں ملتی، پیغمبر کے ارشاد سے بھی نہیں ملتی، اللہ کے قرآن سے بھی نہیں ملتی، اور صحابہ سے نہ ملی تو کیا ہوا، ائمہ سے نہ ملی تو کیا ہوا۔ میرے دوستوں میں نے عرض کیا یہ شعر پڑھنا یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ آپ کہو گے جی وہ کیسے، پیغمبر کی سنت تو شعر پڑھنا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تو سنت کا معنی نہیں جانتا، اگر تو سنت کا معنی جانتا ہوتا تو پیغمبر کی سنت پہ کبھی اعتراض نہ کرتا۔ میرے دوستوں میں تم سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے مولوی صاحب اذان دینا سنت ہے، آپ کیا جواب دو گے؟ بولیے بھائی، اذان دینا سنت ہے، حضور نے کتنی بار پڑھی؟ باجماعت نماز کے لیے تکبیر پڑھنا سنت ہے، نبی نے کتنی بار پڑھی؟ تو سنت کیسے بنی؟ اگر نبی کے حکم سے صحابی اذان پڑھے وہ سنت، نبی کے حکم سے صحابی قیامت کہے وہ سنت، تو نبی کے حکم سے صحابی شعر پڑھے بھی شعر بھی سنت ہوگا، پھر شعر بھی سنت ہوگا نا۔ ہاں تجھے نہیں آتا میں سناؤں گا، تجھے قصیدے نہیں آتے میں پڑھوں گا، صحابہ نے پڑھے، نبی کے حکم سے پڑھے، یہ پیغمبر نے پڑھے ہیں۔ میرے دوستوں لے کر میں نے عرض کیا ایک ہے حمد ایک ہے نعت، پہلے میں حمد سناتا ہوں پھر نعت سنو، اور حمد کی کس کی؟ میرے دوستوں تیری اور میری نہیں، میں حمد لاتا ہوں اللہ کے نبیوں کی۔ حمد بیان کی ہے ابراہیم خلیل اللہ نے، حمد بیان کی ہے موسیٰ کلیم اللہ نے، حمد بیان کی ہے عیسیٰ روح اللہ نے، حمد بیان کی ہے محمد رسول اللہ نے، اور لکھنے والا کون ہے؟ زرقانی۔ اٹھانا کتب حدیث کو، امام زرقانی کہتے ہیں ابراہیم نے اللہ کی حمد کو بیان کیا، ابراہیم نے حمد کو بیان کرتے یوں کہا الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا، وَأَعْطَانِي مُلْكًا عَظِيمًا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عظیم ملک عطا کر دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے وَجَعَلَ أُمَّتِي قَانِتًا يُؤْتَمَّ بِهِ، تو نے مجھے امت کا مقتدا بنا دیا، وَأَنْقَذَنِي مِنَ النَّارِ، مجھے نار سے بچا لیا، وَجَعَلَهَا عَلَيَّ بَرْدًا وَسَلَامًا، تو نے آگ کو مجھ کو ٹھنڈا کر دیا۔ ابراہیم نے حمد بیان کی، بعد میں کون ہے؟ حضرت موسیٰ، موسیٰ نے حمد بیان کی، اللہ کی حمد کو بیان کرتے ہوئے حضرت موسیٰ نے کہا الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے کلام کیا، وجعل ہلاک آل فرعون وبنی اسرائیل علی یدی، اے اللہ تیرا شکر ہے بنی اسرائیل کو آباد کیا، تو نے آل فرعون کو ہلاک کیا میرے ہاتھ پہ کیا، وجعل من امتی قوم یہدون بالحق وبہ یعدلون، تو نے میری امت میں ایک قوم پیدا کی ہے جو ہدایت پہ چلتی ہے، ہدایت کے ساتھ انصاف کرتی ہے۔ حضرت داؤد اٹھے، اللہ کی حمد بیان کی، حضرت داؤد نے کہا الحمدللہ الذی سخر لی الریاح، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے، اے اللہ الحمدللہ الذی اعطانی ملکا عظیما، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عظیم ملک عطا کر دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے اللہ منی الزبورہ، تو نے مجھے زبور دی ہے، الانی الحدیدہ، میرے ہاتھ پہ لوہے کو نرم کر دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے وسخر لی الجبال یسبحن والطیر، تو نے پہاڑوں کو میرے ساتھ ملا دیا، اے اللہ تو نے پرندوں کو میرے ساتھ ملا دیا، وآتانی الحکمت وفصل الخطاب، تو نے حکمت دی ہے تو نے خطاب دیا، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرت سلیمان آئے، اللہ کی حمد کو بیان کیا،
دیا, سبحان کہنے لگے, الحمدللہ الذی سخر لی الریاح, اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے تابع ہوا کو کر دیا, وسخر لی الشیاطین, شیاطین کو میرے تابع کر دیا, یا ملونا ما شئت من مہاری و تماثیل و جفان کالجبال و قطور راسیہ, جیسے میں چاہتا ہوں محاریب بناتا ہوں, جیسے چاہتا ہوں ہنڈیاں بناتا ہوں, جیسے چاہتا ہوں محل بناتا ہوں. اے اللہ تیرا شکر ہے, علمنی منطق الطیر, تو نے مجھے پرندوں کی بولیاں سکھا دی. اے اللہ تیرا شکر ہے, فضلنی علی کثیر من عبادی, تو نے اپنے بندوں پہ مجھے فضیلت دی ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے, آتانی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی, ایسی حکومت دی ہے جو میرے بعد کسی اور کو نہیں ملے گی. اے اللہ تیرا شکر ہے, وجعل ملکی ملکا لا حساب فیہ, مجھے تو نے ایسی حکومت دی جس حکومت کا تو کوئی حساب نہیں لے گا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے قبر میں حساب ہوتے مگر امتی سے نبی سے نہیں ہوتا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قبر میں حساب ہوتے کس کا, بولیے کس کا, نبی کا حساب. میں ایک بات کہہ دوں, قبر میں حساب امتی کا ہوتا ہے, نبی کا. توجہ رکھنا, قبر میں حساب کس کا ہوتا ہے, نبی کا. نبی قبر میں جاتا ہے, نبی سے حساب نہیں ہوتا, امتی سے رب حساب لیتا ہے. اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے, لیکن فرشتوں کے لیے جب حساب اور کتاب مکمل ہوتا ہے نا, پھر ابو داؤد کی روایت موجود ہے, روایات اور بھی ہیں, حساب کتاب کے بعد اس امتی پہ نیند کو طاری کر دیا جاتا ہے, اور ہماری زبان میں نیند کو موت بھی کہتے ہیں. اللہم بسمک اموت و احیا, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا, چونکہ نوم کو موت کہتے ہیں اس لیے قبر میں جب اس امتی پہ نیند کو طاری کر دیا گیا, نیند کو موت کہتے ہیں. ہم نے عام امتی کو میت کہہ دیا, لیکن پیغمبر کا حساب بھی نہیں ہوتا, پیغمبر پہ نیند بھی طاری نہیں ہوتی, پیغمبر کو مسلسل حیات ملتی ہے, اس لیے نبی کو قبر میں زندہ کہتے ہیں, عام امتی کو مردہ کہتے ہیں. تکبیر, تاجدار ختم نبوت, عقیدہ حیات انبیاء. میرے دوستو یہ میرا موضوع نہیں ہے, جو میں نے عرض کیا نا, اے کاش تم اس بات کو سمجھتے جو میں بات زیر بحث لائے ہوں. میں نے ایک اشکال کا جواب دیا ہے. لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, قبر میں کافر بھی زندہ, قبر میں مومن بھی زندہ, قبر میں شہید بھی زندہ, قبر میں نبی بھی زندہ. ارے سارے زندہ ہیں, تم حیات النبی کیوں کہتے ہو؟ میں کہتا اس لیے کہ امتی پر قبر میں نیند طاری ہوتی ہے, نیند کو موت کہتے ہیں, اس لیے امتی کو نیند کے اعتبار سے میت کہہ دیا. پیغمبر پہ نیند بھی نہیں آتی, اس لیے پیغمبر کو میت کہہ ہی نہیں سکتے. یہ دونوں میں فرق تھا. خیر کبھی اس عنوان پہ جلسہ ہوا, پھر میں حیات النبی پہ دلائل لاؤں گا, قاسم نانوتوی کا عقیدہ بیان کروں گا, ہونے والے اشکالات کو صاف کروں گا, قرآن کی آیتیں پڑھوں گا. میرے دوستو وہ دور گزر گیا جب حیات النبی پہ مناظرے تھے. میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں, علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں, اگر کسی نے ماں بیٹا چلے جو حیات النبی پہ ہم سے مناظرہ کرے, میں 10,000 انعام دوں گا. جو میرا علم سے عقیدہ حیات النبی پہ مناظرہ طے کرا دے گا, فتح شکست بات کے فیصلے تو طے کرا, میں 10,000 انعام تجھے دوں گا. وہ دور گزر گیا جب تم نے مناظروں کے چیلنج کیے. میں تو برکھ رہا ہوں, میں تو چیخ رہا ہوں. میں نے پنجمی پہ جا کے FM ریڈیو پہ بیان کیے. میں نے کہا آؤ نکلو بلو سے باہر, تم میرے چیلنج کو قبول کرو, کرو حیات النبی پہ مناظرہ. رب کعبہ کی قسم جو حیات النبی کا عقیدہ نہیں رکھتا اہل سنت میں سے نہیں ہے, دیوبندی نہیں ہے. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, اہل سنت والجماعت علماء دیوبند, عقیدہ حیات النبی. میں نہیں مانتا تمہیں دیوبندی. تم کہو مجھے متنازع, مت پلاؤ مجھے اسٹیج پہ, مت پلاؤ اپنے جلسوں پہ, میں تمہیں دیوبندی نہیں مانتا. تو قاسم نانوتوی کے عقیدے کو قرآن کے خلاف کہے, مولانا خلیل سہارنپوری کو قرآن کا منکر کہے, تو صحابہ کے عقیدے کو قرآن کے منافق ہے, میں تجھے دیوبندی مان لوں پر میری زندگی پہ لعنت ہے. نہیں مانتا تجھے دیوبندی, تو کر چیلنج. نہیں مانتا دیوبندی, تو کر چیلنج. میں تیرے چیلنج کو قبول کرتا ہوں. لوگوں نے کہہ دیا اس نے امت میں بگاڑ پیدا کیا, امت میں اختلاف پیدا کر دیا. اختلاف تو نے کیا, میں اختلاف کو مٹا کے رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں آ جاؤ, اگر تم دیوبندی ہو قاسم نانوتوی کے عقیدے پہ دستخط کر دے. اگر دیوبندی ہے شیخ الہند کے عقیدے پہ دستخط کر دے. اگر دیوبندی ہے حسین احمد مدنی کے عقیدے پہ سائن کر دے. اگر دیوبندی ہے المحلت کو مان لے. اگر دیوبندی عقیدہ تو نہیں مانتا, میں تجھے دیوبندی نہیں مانتا. تمہارے رنگ اترتے ہیں تو اترنے دو. ہم نے بڑا عرصہ گالیاں کھائی ہیں,
ہم نے بڑا عرصہ تم سے گالیاں کھائی ہیں. میں اس لیے بار بار کہتا ہوں عقیدہ بیان کر, بڑے زور سے بیان کر, تجھے حق حاصل ہے. میرے کافر کے خلاف زبان درازی مت کرنا, میں تیری زبان کو کھینچوں گا اور جڑ سے کھینچ لوں گا. تو زبان درازی کر کے دکھا. کوئی بات ہے؟ جس کا جی چاہے دیوبندیت کو بھونک دے, جس کا جی چاہے دیوبندیت کو بھونک دے. پوری امت کے محسن, پوری امت کا محسن, اس کو تو بھونکے. تیری زبان کو میں لگام دوں گا, اللہ نے چاہا تو جرأت اور طاقت سے دوں گا. چیلنج قبول کر کرو. میں نے علماء کی موجودگی میں کہا, میں دوڑا تو نہیں ہوں. میں نے کہا جو انعام جو رکھا ہے میں اس کو 10,000 انعام دوں گا. تم انعام لو, یہ انعام ان کے لیے تو نہیں ہے, تم لو. کیوں نہیں لیتے انعام کو؟ لو انعام. وہ دور گزر گیا, اب واپس گہر لگے ہیں, واپس بحمداللہ تعالی. وقت آنے پہ میں لاؤں گا رپورٹیں تمہارے سامنے. میں نے دوستوں سے کہا نا, کہتے دیوبندی اہل حدیث ہو گئے, اہل حدیث ہو گئے. مولانا معذرت کے ساتھ اب محسوس مت کرو, ان قریب وہ سیڑھیاں میڈیا پر آئیں گی. کتنے اہل حدیث دیوبندی بنے ہیں, 2 سیڑھیاں آ گئی ہیں مارکیٹ میں. اب آپ گنتے چلے جاؤ. وہ بیک گیئر لگ گیا. میں نے آج بھی, یا مولانا سے موجود ہے, میں نے آج بھی ایک غیر مقلدین کی مناظر سے فون پہ کہا, میں نے کہا میرے دوست میں تمہیں مشورے دیتا ہوں, تم عقیدہ بیان کرو, تمہیں حق ہے. مسئلہ بیان کرو, تمہیں حق ہے. اپنے مسائل پھیلاؤ, تمہیں حق ہے. میرے کعبے کو گالیاں مت دو, تم مسائل بیان کرو, میں مسئلہ بیان کروں گا. تم دلیل دو, میں دلیل لاؤں گا. اکابر کو گالیاں دو گے, میں گالی نہیں دوں گا, تیری زبان روک دوں گا. گالی نہیں دوں گا, میں بول جاؤ, میں گالیاں نہیں دوں گا. میں یہ نہیں ہوگا تمہیں گالیاں دوں, لیکن تمہاری زبان کو روکوں گا انشاءاللہ. اور میں رب نے چاہا میں روک کر تمہیں دکھاؤں گا. موت حیات کا مالک رب ہے. جو دن زندگی رب نے رکھ دی ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا. موت رکھ دی ہے, کوئی زندگی نہیں دے سکتا. لیکن رب نے چاہا جن اکابر کا کھایا میں ان کا دفاع انشاءاللہ کر دوں گا انشاءاللہ. تم دیکھو کیسے دفاع نہیں ہوتا, کوئی بات ہے. خیر میرے دوستوں, میں نے عرض کیا عنوان بدل جائے گا. میں نے اتنی بات عرض کی تھی نا, آپ بات کو سمجھیں. میں نے عرض کیا میرے پیغمبر پہ قرآن اترا, میرے پیغمبر نے سنت کا مسئلہ بیان کیا نا, تو اگر شاعری پیغمبر نے سنی ہے تو تجھے بھی سنت کہہ دینی چاہیے. میرے دوستوں میں بات کو مختصر کرتا ہوں. آئیے پیغمبر کی تاریخ پڑھے, پیغمبر کی سیرت پڑھے, صحابہ کی مرویات کو پڑھے. کیا پیغمبر نے سنا ہے یا نہیں؟ میں حمد بیان کر رہا تھا زرقانی کے حوالے سے, جو اللہ کے نبیوں نے بیان کی ہے. حضرت عیسیٰ نے حمد کو بیان کیا. حضرت عیسیٰ فرمان لگے الحمدللہ الذی جعلنی کلمہ, میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس رب نے مجھے کلمہ کن سے پیدا کیا. وجعل مثلی مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ نے مجھے یوں بنایا جیسے آدم کو کن سے بنایا. جیسے آدم کا باپ نہیں تھا تو میرا بھی باپ نہیں ہے. عیسیٰ نے کہا علمنی الکتاب والتوراۃ والانجیل, رب نے مجھے کتاب کا علم دیا, رب نے انجیل کا علم دیا, رب نے تورات کا علم دیا. میرے لاہور کے دوستوں, میں تمہارے علم کے لیے ایک نقطہ کے طور پہ بات کہہ دوں. حضرت عیسیٰ کے دور میں قرآن نہیں آیا تھا. عیسیٰ سے پہلے تورات آئی, عیسیٰ سے پہلے انجیل آئی, عیسیٰ سے پہلے زبور آئی. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے مجھے رب نے انجیل دی ہے, بات سمجھ آتی ہے. مجھے زبور کا علم دیا, بات سمجھ آتی ہے. مجھے تورات کا علم دیا, بات سمجھ آتی ہے. اور عیسیٰ نے یہ کیوں کہا کہ رب نے مجھے کتاب کا علم بھی دیا؟ یہ کیسے فرما دیا کہ مجھے کتاب کا علم بھی دیا؟ اس کی وجہ سنو, اہل سنت والجماعت کا مسلمانوں کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے, اس نے دوبارہ آنا ہے, پیغمبر کا امتی بن کے آنا ہے. جب اسے نبی کا امتی بننا ہے اس کو قرآن کا علم بھی چاہیے تھا. اللہ نے آنے سے پہلے قرآن کا علم بھی دے دیا. آنا جو تھا علم بھی دیا, آنا جو تھا علم بھی دیا نا. میں نے ایک جگہ پہ دوستوں سے کہا قرآن کے حوالے سے میں بات کہہ دوں. مرزا قادیانی کہتے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, آسمان پہ زندہ اٹھا لیے گئے. ہم نے کبھی قرآن پڑھ, اب قادیانی بھی تو قرآن پڑھتے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں قرآن 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 قرآن, قادیانی بھی تو قرآن پڑھتا ہے نا. قادیانی کہتے ہیں دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا اس قال اللہ یا عیسیٰ, اللہ نے قرآن میں کہا عیسیٰ انی متوفی کا, توجہ رکھنا, انی متوفی کا ورافیوں کا الیہ, اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا اور تجھے اٹھا لوں گا. تو پہلے وفات ہے نا, اٹھانا بعد میں ہے. قادیانی کہتے ہیں اب قرآن کا طرز یہ بتاتا ہے کہ پہلے اللہ نے وفات دی پھر اللہ نے اٹھا لیا. ہم مانتے ہیں عیسیٰ آسمان پہ ہے لیکن پہلے موت دی اور پھر اٹھا لیا. ہم نے کہا جی کیسے؟ کہتے قرآن میں ہے اللہ نے فرمایا اس قال اللہ یا عیسیٰ, اے عیسیٰ انی متوفی کا, میں تجھے وفات دیتا ہوں, ورافیوں کا, اور تجھے اٹھا لوں گا. تو پہلے تذکرہ وفات کا یا اٹھانے کا؟ بولیے نا, آپ پریشان مت ہو, جواب میں نے دینا ہے. پہلے تذکرہ وفات کا یا اٹھانے کا؟ اب مرزا قادیانی کہتے ہیں جی پہلے اللہ نے وفات کا فرمایا پھر اٹھانے کا فرمایا. یہی بات تو میں کہتا ہوں, پہلے وفات دی ہے پھر اٹھا لیا. میں کہتا ہوں عقل کے اندھے, تو آنکھ کا بھی اندھا تھا, عقل کا بھی اندھا تھا, قرآن سمجھتا بھی نہیں تھا, دیکھتا بھی نہیں تھا. یہی تیرا نقص تھا, تو نے دیکھا تو وہ بھی یاد تھا, سمجھا تو وہ بھی یاد تھا. تیرا قصور نہیں, تیری عقل اور آنکھ کا قصور تھا. بدبخت تو نے قرآن کے اسلوب پہ غور کیا. اصل مسئلہ کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام دوڑے, یہودی پیچھے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں چھپے, اب یہودی باہر کھڑے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے, عیسیٰ علیہ السلام بھی تو
بشر تھے نا، بشری تقاضے بھی تھے. عیسیٰ نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میری حفاظت فرما. اللہ نے فرمایا عیسیٰ تو نے گھبرانا نہیں ہے، تجھے وفات تو میں دوں گا. اللہ وفات تو دے گا، یہ تو باہر کھڑے ہیں میری جان لے لیں گے. اللہ فرماتا نہ عیسیٰ انی متوفیگا، وفات میں نے دینی ہے. جب وفات میں دوں گا یہ تجھے مار نہیں سکتے، زندگی موت میرے ہاتھ میں، ان کی بس میں نہیں ہے تجھے مارنا. گھبرانا نہیں، انی متوفیگا، وفات میں دوں گا. اے اللہ کیسے دوں گا، یہ تو پہنچے. رب نے کہا بڑا ہوگا تجھے اٹھا لیتا ہوں. آئے ہائے، نہیں کہا رب نے فرمایا میں تجھے اٹھا لیتا ہوں. پہلے متوفی کا کہہ کے رب نے تسلی دی ہے، رافع کہہ کے اٹھا لیا ہے. قرآن کا معنی تو یہ تھا، لیکن عقل کے اندھے اور آنکھ کے کانے تو نے قرآن کو نہ سمجھا اور اعتراض عیسیٰ علیہ السلام پہ کر دیا. میرے دوستو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی، میں نے اس لیے کہا ہمارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آئیں گے. اور ایک اور میں بات کہہ دوں، عیسیٰ علیہ السلام ذوق تازہ ہو، میں ایک بات کہتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا میں فتنے مٹانے کے لیے. دنیا میں فتنے، توجہ رکھنا، دنیا میں فتنے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام فتنے کیسے مٹائیں گے؟ دلیل سے یا طاقت سے؟ طاقت سے. کیسے مٹائیں گے؟ دلائل کا دور تو گزر گیا، دلائل میں برہان مکمل ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام اٹھائیں گے دلیل سے نہیں، عمل سے فتنے مٹائیں گے. سارے فتنے مٹ گئے، یہودیت کا، عیسائیت کا، مرزائیت کا. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اٹھاؤ، یہ روایت مسند ابو یعلا میں موجود ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فتنے مٹا کے پیغمبر کے روزے پہ جائیں گے. پیغمبر پہ فتنہ باقی ہے نا، نبی سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ اب قبر پہ جائیں گے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، نبی نے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، حضور نے اعلان کیا، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نا لَيَنزِلَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِمَامًا حَكَمًا عَدْلًا. عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، امام حکم عدل بن کے اتریں گے. فَلَيُسْلِبَنَّ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑ دیں گے. وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو مار دیں گے، یعنی عیسائیت کو مٹا دیں گے، یہودیت کو مٹا دیں گے. وَلَيُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلُهُ، مال کی پیشکش ہوگی، عیسیٰ ٹکرا دے گا. جب حضرت عیسیٰ سارے فتنے مٹا دیں گے، نبی نے فرمایا سنبا لئن قام علی قبری، پھر عیسیٰ میری قبر پہ آئیں گے اور کہیں گے یا محمد یا محمد لأجیبنہ. عیسیٰ محمد کہے گا میں جواب دوں گا. عیسیٰ علیہ السلام یا محمد کہیں گے میں جواب دوں گا. تو فتنے عمل سے مٹیں گے. اس فتنے کو بھی عیسیٰ اپنے عمل سے مٹا دیں گے، اس فتنے کو بھی عمل سے مٹائیں گے. لئن قام علی قبری، میری روایت پہ جڑا کر، میری روایت پہ بحث کر، میرے راویوں کی سند پہ اعتراض کر، مناظرے کا میدان گرم کر، میری روایت پہ کر جڑا. آؤ نا میرے روایت پہ جڑا کرنا. میں دیکھتا ہوں میرے روایت پہ جڑا کیسے لاتے. جس راوی پہ تو نے جڑا کرنی ہے بحمداللہ میری اس روایت میں وہ راوی موجود نہیں ہے. آ تو صحیح نا، یہ مناظرے کے دن کی باتیں ہیں. میرے دوستوں میں نے عرض کیا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے انشاءاللہ. ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. میں نے عرض کیا عیسیٰ نے اللہ کی حمد بیان کی ہے. عیسیٰ سے فرمانے لگے وجعلنی، اللہ تو نے مجھے معجزہ دیا. کون سا؟ ابر الاکمہ والابرص وحی الموتى باذن اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وجعلنی، اللہ تو نے مجھے معجزہ دیا کہ میں تیرے حکم سے، اللہ تو نے مجھے معجزہ دیا میں اخلق من الطین، اخلق من الطین کہیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. حمد عیسیٰ کی مکمل ہوگی. اب آئی میرے نبی کے باری، حضور نے حمد بیان کی. میرے دوستو آؤ محفل حمد منعقد کرنے والوں، پیغمبر کی حمد بھی سنو. اللہ کے پیغمبر نے حمد بیان کی، فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا وجعل امتی خیر امۃ اخرجت للناس وجعل امتی هم الاولین وانزل علی القرآن فیہ بیان للناس. پیغمبر نے حمد بیان کی، فرمایا ورفع ذکری وجرع صدری ووضع عنی وزری. اللہ کے پیغمبر نے حمد کو بیان کیا، وجعلنی فاتحا وخاتما. میرے دوستو سنو پیغمبر نے حمد بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا الحمدللہ الذی. اب زیادہ وقت نہیں ہے میں حمد کہہ کے جملے کی شرح کرتا. فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین. اے اللہ تیرا شکر ہے منہ نے تو نے رحمت للعالمین بنا دیا، رحمت للعالمین. اب دلیل سنو، دلیل سنو. لوگ باز تو نہیں آتے، کہتے ہیں اچھا اللہ کا نبی ہر جگہ موجود ہے. اللہ کا نبی، اللہ کا نبی کیا بات ہے. جو ماننے پہ آیا نبی کو مان لیا، جو نہیں ماننے پہ آیا تو رب کو بھی نہیں مان لیا. جو بات میں کیا کہوں شاید آپ نہیں سمجھے. جو ماننے پر آیا وہ نبی کو ہر جگہ پہ مان گیا، اور جو ماننے پہ نہیں آیا وہ اللہ کو بھی ہر جگہ پہ حاضر ناظر نہیں مانتا. کہتا ہے اللہ عرش پہ ہے، ہر جگہ پہ نہیں ہے. جو ماننے پر آیا تو نبی کو مانے، جو نہ ماننے پہ رب کو مانے. ہم کہتے ہیں نہیں توجہ رکھنا، کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نبی ہر جگہ پر موجود ہے. بھئی دلیل کیا؟ قرآن کہتے ہیں ارسلناک رحمۃ. قرآن نے کہا، بھئی قرآن نے کیسے کہا؟ کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں ہم نے نبی تجھے رحمت بنا کے بھیجا. یا رحمت ہے یا نہیں؟ بولیے رحمت نہیں ہے. اور نبی کون ہے؟
تو پھر نبی تو ہوئے. دلیل آئی کہ نہیں؟ اب پریشان ہونا ہے نا. میں اس لیے کہتا ہوں مولانا مجھ سے قبل اعلان فرما رہے تھے نا, یقین کیجئے میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں دیوبندیو تم نے پریشان نہیں ہونا. تم مناظرے کا چیلنج قبول تم کرو, پابندی میرے سے میں ڈال دے, چیلنج تو قبول کر دے, جنگ میرے کھاتے ڈال دے, تم کرو تو صحیح. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہتے اللہ نے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا. اچھا یہاں رحمت ہے, جی ہے, پھر نبی بھی ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. اچھا میں تجھ سے سوال پوچھتا ہوں, میرا ایک سوال ہے, کیا کعبہ بیت اللہ ہے؟ کہتا ہے جی ہے. میں نے کہا یہاں بھی؟ کہتا ہے یہاں بھی. میں نے کہا پھر کعبہ بھی یہاں پر ہے؟ نہیں سمجھے, نہیں سمجھے بھئی. ہم کہتے ہیں کعبہ بیت اللہ, تو یہاں کا بیت اللہ, یہاں کا کعبہ کون سا ہے؟ نہیں سمجھے بھئی. یہاں کا کعبہ کون سا ہے؟ بیت اللہ ہی ہے نا. اب تو نے کہا تھا نا کہ نبی رحمت ہے, تو رحمت یہاں بھی ہے, نبی یہاں بھی ہے. میں بھی کہتا ہوں کہ کعبہ بیت اللہ ہے, تو یہاں کا بھی کعبہ وہی بیت اللہ, وہاں کا بھی وہی بیت اللہ, یہاں بھی وہ وہاں بھی وہ. پھر کعبہ کو ہر جگہ مان لے. کہتے نہیں نہیں کعبہ ہے تو وہاں, لیکن رخ یہاں پہ. میں کہتا ہوں نبی وہاں پہ, رخ یہاں پہ. نہیں مانتا. میں ایک اور بات کہتا ہوں, میں مانتا ہوں پیغمبر کی رحمت یہاں پہ, پیغمبر وہاں پہ. یہ ایسا ہی ہے میرے دوستوں. آسمان پہ سورج طلوع ہوتا ہے, سورج زمین پہ نہیں ہوتا. سورج وہاں پہ, کرنیں یہاں پہ, پیغمبر وہاں پہ, رحمت یہاں پہ. تکبیر. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یہ عجیب بات ہے ظالم, تو پیغمبر کے نور کو چاند سے بھی کم مانتا ہے, پیغمبر کی رحمت کو سورج سے کم مانتا ہے. اگر سورج وہاں پہ رہ کے کروڑوں کلومیٹروں کو روشن کر سکتا ہے, پیغمبر مدینے میں زندہ رہ کے عالم رحمت کیوں نہیں بانٹ سکتا؟ اس لیے میں کہتا ہوں سورج وہاں پہ, روشنی یہاں پہ, سورج وہاں پہ, حرارت یہاں پہ, سورج وہاں پہ, کرنیں یہاں پہ. میرا محمد روزے میں زندہ, حضور کی رحمت پوری دنیا میں موجود ہے. حضور نے مدح بیان کی, الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین. میں نے عرض کیا نا, میں وقت کی قلت کی وجہ سے جملے کاٹ رہا ہوں, ورنہ میں ایک ایک جملے کی رب کعبہ قسم شرح بیان کرتا. حضور نے اعلان کیا, فرمایا لوگوں تم نہیں جانتے مجھے بشیرا نذیرا بنایا. یہ سب آپ نے سنا. اللہ کے پیغمبر نے آخر میں کہا وجعلنی فاتحہ و خاتمہ. فرماتے ہیں حضور نے مجھے, اللہ نے مجھے اول بھی بنایا, آخر بھی بنایا. جب کوئی نہیں تھا رب نے میری روح کو پیدا کیا, جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی میری نبوت کے چرچے ہوں گے. میں اول بھی ہوں, مجھے آخر بھی ہوں. اللہ کے پیغمبر اول بھی تھے, اللہ کے پیغمبر آخر بھی تھے. مجھے اس پہ قصہ یاد آیا. مولانا قاسم نانوتوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. مباحثہ شاہ جہان پور تھا, مناظرہ طے ہوا. مناظرہ کس سے تھا؟ آریہ ہندو سے. مولانا قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند سے چلے مناظرے کے لیے, شاہ جہان پور میں پہنچے مباحثے کے لیے. ہندو آریہ پنڈت آئے, مولانا قاسم نانوتوی سے کہا حضرت آپ بڑے ہیں, آپ بزرگ ہیں, آپ مناظر ہیں, آپ سرتاج ہمارے, آپ شیر پہ تشریف لائیے, آپ اپنے دلائل پہلے دیں, ہم دلائل بعد میں دیں گے. مولانا فرمایا نہیں نہیں نہیں, دلائل تم پہلے دو, میں دلائل بعد میں دوں گا. ہندو کہنے لگا حضرت آپ پہلے آئے, آپ بڑے ہیں. فرمایا تم نہیں جانتے میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو آخری نبی ہے, میری باری بھی بعد میں ہے, تم پہلے میں بعد میں آؤں گا. ہندو پنڈت کہنے لگے حضرت نہیں نہیں, ہم نے دلائل سے بات رہی, ہمارے ہاتھ کو دیکھیے, آپ بڑے ہیں, ہم برکت کے لیے کہتے ہیں, آپ تشریف لائیں, پہلے گفتگو آپ کریں, ہم بات میں کریں گے. مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے, عجیب جملہ فرمایا. فرمایا چلو میں تمہاری مان لیتا ہوں, کچھ تقریر تھوڑی سی پہلے کرتا ہوں, تھوڑی سی بات میں کروں گا, اس لیے کہ میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو اول بھی ہے آخر بھی ہے, میرا پہلے بھی حق, میرا بعد میں بھی حق. ہندو پنڈت کہنے لگا حضرت ہاتھ کو دیکھے, ہم دلائل سے بات نہیں کرتے, ہم نے تو برکت کے لیے کہا, آپ بزرگ ہیں, ہماری بات کو مان لیجیے. مولانا فرمایا ارے ظالم گدھے, تو میری بات کو سمجھا نہیں ہے, میں تجھے موقع دینا چاہتا تھا, تو گفتگو کر لے. قاسم نانوتوی پیغمبر کا امتی جب سٹیج پہ بات کرے گا وہ اول بھی ہوگی, وہ آخر بھی ہوگی. میری گفتگو کے بعد تو دلیل نہیں دے گا, جو دلیل تو نے بعد میں دینی ہے میں پہلے توڑ دوں گا. میں نے موقع دیا, تم دلائل دو, تو میری بات کو نہیں سمجھے نا. آؤ پھر قاسم نانوتوی آتا ہے, مولانا اسٹیج پہ آئے, 3 گھنٹے فلسفہ بھی ذات بالعرش کے حوالے سے اللہ کے وجود پہ دلائل دیے, اور بندروں کے بنائے ہوئے بتوں کے دلائل کو ختم کر دیے. مولانا جب دلائل دے رہے تھے 3 گھنٹے دلائل دیے. دلائل کے بعد ہندو پنڈت کھڑا نہیں ہوا, ہندو سائنس موجود تھا, اس نے کھڑے ہو کے قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی فتح کا اعلان کیا, اور ساتھ جملہ کہا, کہتا لوگوں آج قاسم نانوتوی نہیں بولتا تھا, انسان کی زبان پہ الہام کا فرشتہ بولتا. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی.
پھر مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ جیت کے میدان مناظرہ کو مار گیا. نیچے اترے دیوبندی فرزند تھے نا, ہندو پنڈت پھر آئے, ایک حملہ اور کیا. پنڈت تھے نا, حملہ تو کرنا تھا. میرے دوستو یاد رکھنا, شیطان دو حملے کرتا ہے. نمبر 1, کوئی آدمی نیک عمل نہ کرے, اگر نیک عمل کر لے اس کو ضائع کر دے. پہلا حملہ شیطان کا کامیاب نہ ہوا, قاسم نانوتوی عمل کر گیا, اب دوسرا حملہ کیا, اس کے عمل کو برباد کر دوں. ہندو پنڈت آئے, کہنے لگے مولانا ہماری, اللہ اکبر, ہندو پنڈت نے کیسی گیم کھیلی. کہتے مولانا افسوس کیا مسلمانوں میں قاسم نانوتوی ہیں, اگر آپ ہندو میں ہوتے نا, آج آپ کے بت بنا کے دلی کے چوک چوک پہ تمہاری پوجا کی جاتی. مسلمان نے تیری قدر نہیں کی. مجھے کہہ دے تو میں نے کہا گل سچی ہے, قدر نہیں کی, میرے مرن تو بعد رونا ہے. جینیاں دو بندی قدر نہیں کرتے, میں نے تو بھول جانا تھا, وہ تو قاسم نانوتوی تھا. فرمانے لگے اس ہندو پنڈت نے کیا کہا, کہتے مولانا اگر تم ہندو کے اندر ہوتے تو دلی کے چوک چوراہے پہ تمہارے بت بنا کے پوجا کی جاتی, مسلمان تمہاری قدر نہیں کرتا. مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے, فرمایا ہندو ہو تمہارے اندر قاسم ہوتا جو کوئی نہیں, ایک جنے تم ان کے بت بنا کے پوجتے ہو. میرے محمد کی ختم نبوت کے سلے میں گلی گلی قاسم نانوتوی رہتے, کس کس کے بت بنا کے مسلمان پوجے گا. سر بکف سر بلند, فضل خدا بند, مصطفیٰ کو پسند. میرے دوستوں میں نے عرض کیا مولانا قاسم نانوتوی تھا, تواضع میں ساری بات کو ختم کر گیا اور میدان یہ بھی جیت گیا وہ بھی جیت گیا. میرے دوستوں میں عرض کرنے لگو یہ حمد وہ جی تھی اللہ کے نبیوں نے بیان کی. میں نے زرقانی کا حوالہ کیا, جاؤ اپنے گھروں میں جا کے کتب حدیث کو کھنگالو کہ ہمارے مناظر نے حوالے غلط تو نہیں دیے, کی بات غلط تو نہیں کی ہے, حمد میں غلطیاں تو بیان نہیں کی ہیں. جو غلطی نکلے پھر مجھے بھی آپ نوٹ فرما دیں, میں اپنی اصلاح کر دوں گا. میں اگلی بات کرنے لگوں, یہی اللہ کے پیغمبر تھے. ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا, اللہ کے نبی بھی مذمت میں قصیدہ پڑھا. حضور آئے, مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300 پہ روایت موجود ہے. اللہ کے پیغمبر نے حسان کو بلایا, فرمایا حسان آؤ تم سے کام ہے. حسان نے پوچھا حضرت وہ کون سا کام مجھ سے, فرمایا تم نہیں جانتے آج میری مذمت میں ابو سفیان نے شعر پڑھے, اس میں حسان میرا جی چاہتے اس کا جواب دے, لیکن ایک بات کو یاد رکھنا, یہ ابو سفیان اور میرا اوپر جا کے نسب ملتا ہے, نسب کا خیال کرنا. حضرت ابو بکر کے پاس جا, ان سے نسب کو سیکھ کرا. حسان نے واپس آئے کہ حضرت میں نسب کو سیکھ لیا, مجھے اجازت دے, میں حضرت ابو مجھے اجازت دے میں قصیدے کا جواب دوں. فرمایا اجازت ہے. حسان نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو نسب کو ابو سفیان کے نسب سے یوں الگ کر دوں گا جیسے بال کو آٹے سے الگ کیا جاتے, مجھے اجازت دیجیے. پیغمبر نے اجازت دی. حسان کھڑے ہوئے, اب کفار کو چیلنج کر کے حسان کہنے لگے حجوت محمدن برن تقیہ, حجوت محمدن فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء, حجوت محمدن برن تقیہ رسول اللہ شیمت الوفاء, فإن ابی ووالدی وعرضی بعرض محمد منکم بقاء, سکنت بنیتی علم تروها, سکنت بنیتی علم تروها, تصير لك من كنفي كداء, جبارين الأعنة مسعدات, جبارين الأعنة مسعدات على أكتاف الأسر الزماء, تذل زيادنا متمترات تلتمهن بالخمر النساء, فإن آرس منا تمنى وكان الفتو من كشف الغطاء, وإلا فاصبر لسراب يوم يعز الله فيه من يشاء, وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء, وقال الله قد أرسلت جندا هم الأنصار ورزتهم لقاء, يلاقي كل يوم من معد قتال أو سباب أو هجاء, فمن يهجو رسول الله منكم ويمده وينصره الصباح, فإن جبريل رسول الله فينا روح القدس ليس له كفاء. پیغمبر نے قصیدہ سنا, پیغمبر نے بشارت دی ہے. کون کہتا ہے نبی نے قصیدہ پسند نہیں کیا؟ میدان احد تھا, پیغمبر موجود تھے, صحابہ پیغمبر کو جرمٹ پہ لے کے لڑ رہے تھے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ پیغمبر کے صحابی, کان من العشرۃ المبشرہ بالجنہ, نبی نے نام لے کے جنت کی بشارت دی ہے. حضرت جابر کہتے ہیں طلحہ گزر رہے تھے, پیغمبر نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى شہید یمشی علی وجه الارض فلینظر الى طلحہ, جو چاہتا ہے زندہ شہید کو زمین پہ چلتا دیکھے میرے طلحہ کو دیکھ لے. روایات میں موجود ہے کان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد درعا, پیغمبر نے غزوہ احد میں 2 سریں پہنی, فلم یستطع الى صخرہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم قام الى صخرہ فلم یستطع, چٹان پہ چڑھنا چاہا نہ چڑھ سکے, وہ زخمی تھے, 2 سریں تھی. حضرت طلحہ آئے, قامت قعد تحتہ, پیغمبر کے نیچے بیٹھے. حضور آئے, حضرت طلحہ کے کندھے پہ حضور نے پاؤں رکھا, چٹان پہ چڑھے. حضور نے فرمایا اوجب طلحہ, لوگوں طلحہ نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا. طلحہ نے اپنے ہاتھ میں تلوار کو لیا, میدان احد میں نکلے, اور نکل کر کہنے لگے نحن حماة غالب ومالکی نزب رسولنا المبارکی نزب عنہ القوم فی المبارکی سرب سوال قوم فی المبارکی. لوگوں طلحہ نے جملے کہے, لوگ کہتے ہیں زبان نرم رکھو, طلحہ نے ہاتھ کا بھی استعمال کیا اور ساتھ زبان سے کہا, کہتے ہیں تم نہیں جانتے میں طلحہ بنو غالب قبیلے کا ہوں, تم نہیں جانتے میں طلحہ بنو مالک قبیلے کا ہوں. آج میں تمہیں پیغمبر کے دشمنوں میں یہ ماروں گا جیسے اونٹ خارشی اونٹ کو مار سے دوڑا دیا جاتا ہے.
میں تمہیں ماروں گا. اب حضرت طلحہ نے کیا کیا کہ سیدھے پڑے نا, نبی نے سورہ جنت کی بشارتیں دی. میرے دوستوں میں ایک بات کہنے لگو, یہ طلحہ تھے میدان احد سے واپس آئے, کتنے زخمی تھے, ہاتھ چھلی ہو گیا, پیغمبر کے دفاع میں ہاتھ مارا گیا. جب طلحہ آئے نا, حضور نے فرمایا حسان میرا جی یہ چاہتا ہے طلحہ کا استقبال کر, میرا جی چاہتا ہے طلحہ کا. اب حسان استقبال جو پڑھنا تھا وہ کیسے کرنا تھا کون نہیں جانتا. حضرت طلحہ آئے, پیغمبر موجود تھے, استقبال کرنے لگے. حسان نے کہا ہائے ہائے, حسان نے جملہ کہا حضرت طلحہ کے آنے پہ. حسان کہنے لگے لوگوں تم نہیں جانتے, وطلحۃ یوم الشیب آسا محمدا, وطلحۃ یوم الشیب آسا محمدا الفی ساعت ذاقت علیہ وشکتی یقیہ بکفیہ رماہ واسلم اشاجہ تحت السیوف فشلتی وکان امام الناس الا محمدا, وکان امام الناس الا محمدا اقام اسلام حتی تکلتی. وقت کی قلت کی وجہ سے میں ترجمہ چھوڑتا ہوں. حضرت طلحہ کی شان میں حسان نے قصیدے پڑھے. میرے دوستو میں ایک بات کہتا ہوں, اللہ کی قسم جو بندیت کے سٹینڈ پہ میں ببانے دول کہتا ہوں, ابو بکر صدیق نے جو پیغمبر کا مزاج سمجھا کسی اور نے نہیں سمجھا, سب سے زیادہ پیغمبر کے مزاج کو سمجھنے والا ابو بکر صدیق تھا. حضور نے حسان کو کہا نا شعر پڑھو, ابو بکر کو تو نہیں کہا, نہیں سمجھے. کسے فرمایا؟ ابو بکر سے تو نہیں کہا نا, لیکن حضرت ابو بکر تو پیغمبر کی منشا سمجھتے تھے نا. ابو بکر سمجھے رضی اللہ عنہ, آج میرا نبی شعر سننا چاہتا ہے. حضرت ابو بکر سمجھے طلحہ کی شان میں سننا چاہتے. طلحہ حسان بیٹھے, ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے, فرمایا ہاں نبی الہدا والخیل تتبعہ. ہائے ہائے, ابو بکر صدیق اٹھے, فرمایا ہما نبی الہدا والخیل تتبعہ حتی اذا ما لقوا ہما عن الدین. گھوڑے روند رہے تھے, طلحہ محمد کا دفاع کر رہا تھا. کہتا ضربا علی الطعن اذ ولت حماتهم والناس من بین مہدیهم ومفتونی. ابو بکر صدیق نے کہا یا طلحہ ابن عبید اللہ قد وجبت لک الجنان وزوجت المحارم. ابو بکر بیٹھے, عمر کھڑے ہو گئے. عمر سمجھے آج میرا پیغمبر شعر سننا چاہتے. حضرت عمر نے کہا لوگوں تم نہیں جانتے, ہما نبی الہدا بالسیف منسلطا لما تولا جمیع الناس وانکسبوا. میرے دوستو پیغمبر کے مزاج کو دیکھ کے صدیق شعر پڑھے, پیغمبر داد دے, میں کیسے مانوں شاعری مزاج نبوت نہیں. ہر بات کو بریلویت کہنا چھوڑ دو, ہر بات کو بریلویت کہنا چھوڑ دو. پہلے تم نے عقیدہ حیات النبی پہ سر میں ماری, کہتے بریلویت کا عقیدہ ہے. سماع موتا بھی حملہ کیا, یہ شرکی عقیدے. آج محفل نعت کو کہتے بریلویوں کا کام ہے. نہیں میرے دوست, عقیدہ شاعری وہ بھی کرتا ہے, شاعری یہ بھی کرتا ہے. وہ شاعری کی آڑ میں بدعت کا درس دیتا ہے, یہ شاعری کی بنیاد پہ پیغمبر کی سنت کو عام کرتا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک آدمی شاعری دھن پر کرتا ہے, ایک آدمی شاعری ڈھول پہ کرتا ہے, ایک تپلے کی تھال پہ کرتا ہے, اور ایک آدمی پیغمبر کی اللہ کے ذکر کے ساتھ پیغمبر کی شاعری کرتا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یوں مت کہنا چھوڑ دو, کل کو لوگ کہہ دیں داڑھی چھوڑ دو, یہ کس کا سکھوں کام ہے, پگڑی اتار دو یہ سکھوں کا کام ہے, فلاں کام چھوڑ دو فلاں کا کام ہے. نہیں میرے دوستو, یہ ان کا کام نہیں, یہ ہمارا کام تھا. ہم نے اپنے کام کو کیا, اب ان کی محفلیں ماند پڑ گئی. ماند پڑی کہ نہیں پڑی؟ اور پڑھیں گی انشاءاللہ. ہماری محفل حمد و نعت پہ جو عقیدے صاف ہوتے ہیں وہاں نہیں ہوتے. میں اس لیے اپنے کبھی دوستوں سے کہتا ہوں کبھی محفل حمد و نعت منعقد کرانی ہو نا تو بڑے شوق سے کراؤ, لیکن محفل حمد و نعت میں نظریاتی بیانات ساتھ چلاؤ. پھر دیکھو یہ شاعری یہ نظر اور نسم جب ملتے ہیں پھر رنگینیاں کیسی آتی ہیں. میرے دوستو خیر میں آخری بات کہہ دوں, آپ توجہ رکھنا. یہ شاعری پیغمبر کو پسند تھی, پیغمبر نے پسند کیا, صحابہ کو داد دیا. میں آخر میں ایک شاعری کہنے لگا, ایک قصیدہ پڑھنے لگا. کس کے بارے میں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں. اللہ اس کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے. قصیدہ کرنے والا کون تھا؟ عبداللہ بن مبارک تھا. قصیدہ کرنے والا کون تھا؟ دنیا کا بہت بڑا عالم تھا. قصیدہ کرنے والا کون تھا؟ دنیا کا بہت بڑا مجاہد تھا. عبداللہ بن مبارک کو ماننے والا, عبداللہ بن مبارک کے قصیدے پڑھنے والا, عبداللہ بن مبارک کو بطور حجت ماننے والا, آؤ عبداللہ بن مبارک کو مانو. عبداللہ بن مبارک نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ کے بارے فرمایا, فرماتے وجدت ابا حنیفہ کل یوم یزید نبالۃ ویزید خیرا وینطق بالصواب ویستفیہ اذا ما قال اہل الجور جورا کہتا یقایس من یقایسہ بلب فمن ذا تعلمون له نذیرا کفانا موت حماد وکانت مصیبته لنا امرا کبیرا وکان امرا کبیرا کہتا افنا بعده علما کثیرا رأیت ابا حنیفہ حین یؤتی ویطلب علمه
اللہ اکبر. حضرت حماد کا حضرت عبداللہ بن مبارک نے امام حنیفہ کے بارے فرمایا, فرماتا رأیت وجدت ابا حنیفہ کل یوم یزید نبالۃ ویزید خیرا. ابو حنیفہ کے بارے میں عجیب جملے کے, وجدت ابا حنیفہ یزید نبالۃ ویزید خیرا وینطق بالصواب ویستفیہ اذا ما قال اهل الجور جورا یقایسه من یقایسه بلب فمن ذا تعلمون له نذیرا. کہتے ہیں کفانا موت حماد مکانا مصیبته لنا امرا کبیرا. رأیت ابا حنیفہ حین یؤتی ویطلب علمه بحر الغزیرا اذا ما الموزلات تفعل اذا ما الموزلات دافعتها رجال القوم كان بها بصیرا. اور صدقہ مقابری نے ایک عجیب بات کہہ دی. صدقہ مقابری مستجاب الدعوات تھے. کہتے ہیں فلما دفن ابو حنیفہ تھا, ابو حنیفہ کو دفن کر دیا گیا قبر میں. ابو حنیفہ کے جانے کے بعد میں نے قصیدے سنے, پڑھنے والا جن ہوگا, پڑھنے والے ملائکہ ہوں گے. ابو حنیفہ کی شان میں قصیدہ انسان نہیں جن نہیں پڑھتے, ابو حنیفہ کی شان میں قصیدے انسان نہیں ملائکہ پڑھتے. اور مقابر یہ صدقہ مقابری کہتے ابو حنیفہ قبر میں مدفون تھے. میں حضور کے حضرت کی قبر پہ گیا, میں نے حاتف سے غیب سنی. ایک کہہ رہا تھا, کہتا لقد جان البلاد ومن علیہا امام الناس ابو حنیفہ. کہتا دنیا بھر کو ابو حنیفہ تو نے روشن کر دیا. فما بالمشرقین له نذیر ولا بالمغربین ولا بالکوفہ. تیری مثال مشرق میں نہیں, تیری مثال مغرب میں نہیں, تیری مثال شمال میں نہیں, تیری مثال جنوب میں نہیں. کہتے ابو حنیفہ ویاتیکم بسناد صحیح کایات زبور علی الصحیفہ. ابو حنیفہ اپنے مذہب پر دلیل جو دیتا جیسے زبور پہ زبور صحیفے میں لکھی ہوئی آئے. کہتے ابو حنیفہ کون تھا؟ فمن یاخذ من الشکاک بعلم یخری کما یستنجی بلیفہ. اس نے ابو حنیفہ کو چھوڑ کے علم حاصل کرنے والوں ابو بکر پہ تان کر, ابو حنیفہ پہ طنز کر کے علم حاصل کرنے والے کی مثال تو ایسی ہے. اللہ اکبر. یہ کہنے والے کون تھے؟ ملائکہ. کہنے والے کون تھے؟ جنات. اور مثال کتنی عجیب دی ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی میں اس مثال کا ترجمہ کیسے کر دوں. کہتے ابو حنیفہ کو علم یقین حاصل تھا اور بعض لوگوں کو شکی علم تھا. شکی علم کو لینا اور یقینی کو چھوڑ دینا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آدمی پخانہ کرے اور اس تولیے سے ٹٹی صاف کرے جس سے منہ صاف کیا جاتا. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ فرشتوں نے بڑی عجیب بات کی تھی. کہتے فرشتہ کہ ابو حنیفہ کا علم یقینی تھا. ابو حنیفہ کا علم یقینی تھا. ابو حنیفہ کے مخالف کا علم شکی ہے. علم شکی کو لینا اور یقینی کو چھوڑنا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان پخانہ کرے اور جس تولیے سے منہ صاف کرنا اور ٹٹیاں صاف کرے. کیا مطلب؟ ابو حنیفہ کے علم کو چھوڑ کے ابو حنیفہ کے شکیم پہ تبرہ کرنے, ابو حنیفہ کے علم پہ بکواس کرنے, ابو حنیفہ کے علم پہ گالیاں دینی, ان کی مثال کتنی گندی تھی. یہ میں تو نہیں دی, صدقہ مقابری کہتے. ایک اور بات کی تھی, کہتا ثم سمعت صوتا. میں نے ایک جملہ اور سنا, فرشتے نے آواز دی, آواز دے کر اس نے شعر پڑھے. وہ کہتا لوگوں تم نہیں جانتے ذهب الفقه فلا فقه لكم فاتقوا الله وكونوا خلفا. کہتا فقاہت چلی گئی, اب تم روتے رہو گے دنیا سے. ابو حنیفہ جیسا فقی کہاں لاؤ گے؟ ماتن و مانو فمن هذا الذي يحل الليل اذا ما سجف. ابو حنیفہ چلا گیا جو پوری رات کو عبادت سے بیدار کیا کرتا تھا. میرے دوستو میں نے چند ایک حوالے دیے یہ بات بتانے کے لیے کہ حمد بیان کرنا یہ بھی دین ہے, نعت بیان کرنا یہ بھی دین ہے, اور اس حمد و نعت سے اپنے عقیدے کی اشاعت کرنا یہ بھی دین ہے. جو بندیوں میں آخری بات آپ سے آخری بات بحمد اللہ تعالی یہ جو بندیت کو فخر حاصل ہے, عقیدے پر محنت جو بندیت لگی ہے, عمل پہ محنت جو بندیت لگی ہے, تصوف پہ محنت جو بندیت لگی ہے, میدان جہاد میں جو بندی ہے, مدارس میں جو بندی ہے, جو بندیت کو مٹانے والے اللہ نے چاہا خود مٹ جائیں گے. جب تک قیامت کا سورج طلوع نہیں ہوتا یہ دیوبندی زندہ رہے گا. اللہ ان کو زندہ اور تابندہ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ. تمام دوست تشریف رکھیں. کچھ دوستوں نے آپ کے لیے کچھ بندوبست کیا ہے. توجہ رکھو بھائی, توجہ. نہیں کوئی نہیں, بس میں آپ کا زیادہ وقت لیتا, آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. بابا تم نے یہاں سونا ہے, سفر میں نے کرنا ہے, جلدی تو مجھے ہونی چاہیے. میں نے کہ سفر کی مسافت آپ کو بتائی تو آپ نے یقین بھی نہیں کرنا, آپ نے کہنا شاید سچ نہیں بولتا, یہ کیسے سفر کر کے جمعے میں پہنچے گا. آپ تھوڑی دیر توجہ کرو. دھیان جو آپ دھیان جو آپ سوال, غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں. ان سے رشتہ کرنا جائز ہے؟ وضاحت فرمائیں. یہ بدعتی ہیں اور بریلویوں سے بڑے بدعتی ہیں, لہذا ان سے اجتناب زیادہ ضروری ہے. غیر مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے؟ قطعاً جائز نہیں. اگر پڑھ لی تو اس نماز کا کیا کریں؟ اعادہ کریں, نماز دوبارہ دہرائیں, اللہ سے معافی مانگیں. سوال یہ ہے کہ عالم کو برا بھلا کہنا یا بغض رکھنا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ عالم برحق ہو تو اس سے بغض نہیں رکھنا چاہیے, محبت کرنی چاہیے, اور اگر باطل عقیدے کے مالک ہو تو اس سے بغض رکھنا بھی ایمان ہے. لولا کا لما خلقت الافلاق لولا کا کما خلقت الارض والسماء, کیا یہ حدیث سے صحیح ہیں؟ حدیث کے الفاظ اگرچہ ثابت نہ ہوں مگر معنی بالکل ٹھیک ہے.
احمد یار لاہوری صاحب، ٹھیک ہے، ان قریب انشاءاللہ العزیز ایک رسالے کی منظوری مل گئی ہے طائفہ منصورہ کے نام سے، بہت جلد وہ منظر عام پر آ جائے گا. اس میں اصلاحی، اعتقادی، نظریاتی مضامین پر مشتمل ہوگا. آپ حضرات سے گزارش ہے جب رسالہ آپ کے پاس ہے تو ضرور خریدیں. اگر استاد منکر حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی القبر ہو اور تقریباً ہر سبق میں اپنے باطل عقائد کی تبلیغ کرتا ہو تو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ اس کو سمجھانا چاہیے. اگر بات اس کی سمجھ میں نہ آئے تو کم از کم اس سے پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے. اپنی سند حدیث میں بدعتی استاد کو ہرگز داخل نہ کریں. ذاکر نائک، مجھے اگر یہ بیان کے شروع میں فرما دیتے تو میں ذاکر نائک پہ تفصیلی بیان کرتا. تفصیلی میں ہر جگہ پہ اس کے بارے میں، ذاکر نائک بدعتی ہے. ذاکر نائک وقت ضرورت شافی، مالکی وغیرہ پہ مسائل لینا جائز ہے وہ وقت ضرورت، لیکن ہمارے ملک میں شافی مسلک کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے ہمارے ہاں وہ ضرورت نہیں کہ شافی اور مالکی کو بہانہ بنا کر غیر مقلدیت کے دروازے مت کھولو. ڈاکٹر ذاکر نائک یہ غیر مقلد ہے، گمراہ ہے اور پرلے درجے کا شیطان ہے. اس نے امت میں فرقہ واریت کو بیج بویا ہے. بہت سارے مسائل ایسے غلط بیان کے اہل سنت والجماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ذاکر نائک یہ کہتا ہے اگر کوئی آدمی 3 طلاق نہیں 1000 طلاق بھی اکٹھی دے دے تو طلاق ایک ہوتی ہے، اور یہ مذہب یا شیعوں کا ہے یا رافضیوں کا ہے. اس پر 15 محرم کو توسے میں ہمارا تفصیلاً 3 گھنٹے کا مناظرہ ہوا. ہم نے مناظرے میں دعویٰ یہ کیا تھا کہ 3 طلاق کو ایک کہنا یہ شیعوں اور مرزائیوں کا مذہب ہے. عالم اسلام میں مسلمانوں کا قطعاً مذہب نہیں ہے. جو یہ مذہب اختیار کرتا ہے وہ شیعوں اور مرزائیوں کا مسئلہ کرتا ہے، اور بالکل ذاکر نائک کا یہی مسئلہ ہے. پردے کے بارے میں ذاکر نائک چہرے کے پردے کا قائل نہیں ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے. ذاکر نائک امت کے جمہور مسائل سے ہٹا ہوا ہے. اب میں نے عرض کیا نا تفصیلاً میں عرض کرتا، اللہ نے توفیق دی تو پھر کبھی سے میں نے خلاصہ عرض کر دیا ہے کہ غیر مقلد ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اس کی جو کتابیں چھپی ہیں ہم نے ان کتابیں جمع کرنی شروع کر دی ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کتابوں کا مستقل ایک کتاب کی صورت میں جواب آئے گا. ہم نے سیڈیاں بھی اس کی اکٹھی کرنی شروع کر دی ہیں. سیڈیوں کا جواب اللہ نے چاہا تو سیڈیوں میں آئے گا. ویڈیو کیسٹ کے بنانے یا استعمال کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ برائے کرم مہربانی ہوگی. یہ ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی عمرہ کرنا چاہے، تصویر کھنچوانا حرام ہے لیکن مجبوری ہے، بغیر تصویر کے عمرے پر وہ جانے نہیں دیتے. میرے دوستو، ہم نے جنگ لڑنی ہے کفر سے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہماری جنگ کو دنیا نہیں دیکھتی سوائے اس ایک ذریعے کے. افغانستان میں ملا داد اللہ امریکی ذبح کرتا ہے، اگر ویڈیو بنا کر امریکہ نہ بھیجیں تو بش کے خلاف احتجاج کون کرے گا؟ اور کوئی صورت نہیں بچتی. اگر ایسی صورت ہو پھر حکم اور ہے، اور شوقیہ طور پہ ایسی چیزیں کرانا یہ قطعاً ٹھیک نہیں ہے. شوق کی بات اور ہے، مجبوری کی بات اور ہے. مماتی امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے نہیں، یا اہل سنت سے خارج ہے، گمراہ ہے، بدعتی ہے. اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی اور واجب القیادہ ہے. جو پڑھی ہیں اس کا اعادہ کریں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میت کا لفظ بولنا ٹھیک نہیں، حالانکہ قرآن بولتا ہے انک میت انہم میتون. یہ بات وہ کہتا ہے جو قرآن کو سمجھتا نہیں ہے. اللہ کے نبی اس دنیا میں چل رہے تھے، اللہ نے فرمایا انک میتون. اس کا معنی یہ تھا اے نبی تمہارے اوپر موت آئے گی، اور موت آ گئی. جب آیت اتری اللہ کے نبی اس وقت بھی زندہ تھے، اب آیت موجود ہے اور اب بھی زندہ ہے، اب بھی زندہ تب بھی زندہ. لیکن آیت اتری یہ بتانے کے لیے کہ آپ پر موت آئے گی، اور ہم مانتے ہیں کہ موت آئی. موت آتی کیسے ہے؟ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. انسان موت کا مزہ چکھتا ہے. چکھنے کا معنی ایک دیکھ کھانا نہیں ہوتا، چکھنے کا معنی اور ہوتا ہے، ہڑپ کرنے کا معنی اور ہوتا ہے. تو موت چکھی جاتی ہے، مستقل آتی نہیں ہے. یہ دو باتیں الگ الگ ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول و علی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ علماء حق کی حفاظت فرما. اے اللہ باطل کے ٹکڑے ٹکڑے فرما. مجاہدین کی مدد فرما. اسیروں کو جیلوں سے رہائی عطا فرما. اہل حق کے ساتھ زندہ رکھ. اہل حق کے ساتھ موت شہادت کی دے. اہل حق کے ساتھ قیامت کا ہمارا حشر فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق اجمعین.